لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وحدہ لا شریک لہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاندانوں سے اپنے علاقوں سے اٹھا کر دین کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے دارس کی چار دیواری میں بھیجا ہے. عمر کا یہ مرحلہ میرا آپ کا یہ تعلیم علمی کے زمانے میں نہ گزرتا، جیسے ہم اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں علاقوں میں اور اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ ہماری عمر کے دوسرے جوان جو ہیں وہ پتہ نہیں کس کس مشغلے کے اندر لگے ہوئے. آدھوں کی زندگیاں اس قدر غفلت سے ہوتی ہیں، واقعی ان کو دیکھ کر ہم آتا ہے یہ کہاں ہے اور کہاں جا رہے ہیں. اس عمر میں ان کا یہ حال ہے، پتہ نہیں آگے چلنے کے بعد جب ان پر اپنی سماجی ذمہ داریاں پڑے گی ان کا حال کیا بنے گا. قابل رحم لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر ہمیں اپنے خاندانوں سے اٹھایا، علاقوں سے اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دوست بھائیوں اس نعمت عظمیٰ کے حصول کے لیے اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. علم الہی اللہ کی ذات کے ساتھ متصف چیز، علم اللہ کی صفت ہے. سبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کو لے کر بھیجتے ہیں. انبیاء کی خصوصیت یہ وہ اپنی قوموں میں جو ممتاز ہوتے ہیں وہ علم نبوت کی وجہ سے. باقی یہ نہیں کہ نبی کے لیے کوئی بڑی بادشاہت ہے، بڑی حکومت ہے، بڑے ٹھاٹ ہیں، نہیں. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس علم نبوت کے ساتھ مبعوث کرتا ہے اور اس سے وہ اپنی قوم میں ممتاز ہوتے ہیں. پریاسو آ گیا اور اسی علم سے وہ اپنی قوموں کی رہبری کرتے ہیں، سماجوں کی رہبری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمیں آپ کو میرے دوست بھائیوں کے وقت یہ 8-10 سال اسی چار دیواری میں رہنے کا موقع دیا ہے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اس پر ہمیں کو ہر ایک کو 2 رکعت صلاۃ و شکریہ اللہ تعالیٰ پڑھنا چاہیے. کبھی اس کو بوجھ نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، بوجھ اس کو نعمت سمجھے. اللہ نے قبول کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور جتنی اندر کی شکر کی کیفیت ہوگی اللہ کی طرف سے اس نعمت میں اتنی بڑھوتری ہوگی. اللہ کی طرف سے اس نعمت کی اتنی بڑھوتری. میرے بھائی کی علوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دی اور سب سے اخیر میں ہمارے آقا سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آپ کو علم کا اتنا وافر حصہ دیا گیا کہ آپ سے پہلے اولین آخرین کو کسی انہوں نے بہت بڑا حصہ. اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان کی نبوت اور ان کی ذمہ داریاں علاقائی تھیں. آپ کی نبوت عالمی ہے اور قیامت تک کے لیے، اور نبیوں کی ذمہ داری محدود علاقوں کے لیے اور محدود زبان کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ختم ہو گئی. ہر پیغمبر کی شریعت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے ان علوم کے اندر میرے دوستوں بھائیوں قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے سارے مسائل کا اللہ عالم الغیب ہے. اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ اس انسانوں کا اچھا برا صحیح غلط، ان کی بھلائی ان کی برائی کس میں ہے وہ خالق کو مالک سے زیادہ اچھا کون جانے گا. جب قیامت تک کے لیے اس نے یہ انتظام کیا ہے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے وہ علوم کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی فلاح و بہبودی کا پورا سامان رکھا۔ ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں نحوی سے لے کر بخاری شریف تک یہ وہی چیز ہے، اس میں ساری انسانیت کے اجتماعی، انفرادی، خانگی، دنیاوی سارے مسائل کا اس میں حل ہے، سارے مسائل کا حل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مضبوط بات لے کر دنیا کے اندر آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین ذمہ داریاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 ذمہ داریاں اور عالمی پیمانے پر عطا فرمائیں اور قیامت تک کے لیے عطا فرمائیں۔ زمانہ بھی دنیا کے ختم ہونے تک کا زمانہ اور 3 ذمہ۔ پہلی ذمہ داری آپ پر تھی دعوت، پہلی ذمہ داری دعوت، دوسری ذمہ داری آپ پر تعلیم کی اور تیسری ذمہ داری آپ پر امت کے تزکیے کی۔ دعوت، تعلیم، تزکیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بنیادی چیزیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو حج کے موقع پر آپ نے لوگوں سے کہا مخاطب ہو کر عرفات کے میدان میں، اللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ تو سب نے کہا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، آپ نے امانت کو پورا ادا کر دیا، آپ نے امت کے ساتھ بڑی خیر خواہی کی۔ تو وہ جو شہادت تھی وہ صحابہ کے مجمع کی شہادت تھی، وہ کس بات کی شہادت تھی؟ گواہی کہ آپ نے دعوت بھی پوری کر لی، تعلیم بھی پوری کر لی اور آپ نے تزکیہ بھی پورا کر لیا۔ 3 ذمہ داریاں تھیں اور تینوں ذمہ داریوں کی تکمیل کی۔ عرفات کے میدان میں جو مجمع تھا اس مجمع نے بیک زبان شہادت دی، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ، میرا کام پورا ہو۔ اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا وہ حصہ جس میں آپ پر الوداعی جب دنیا چھوڑنا ہے یہ سب چیزیں نازل ہونا شروع ہو گئی اور آپ میں اطلاع دی گئی اس میں کہ آپ کو واپس نہیں۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے 80 یا 90 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے۔ اس قلیل مدت کے اندر آپ نے یہ 3 کام، دعوت، تعلیم، تزکیہ۔ آپ کی شروعات دعوت سے ہوئی۔ آپ کی شروعات کس سے ہوئی بولو؟ دعوت سے ہوئی۔ جب آپ کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے نزول کے بعد ایک لمبا زمانہ آپ پر گزرا فترت وحی کا، اور اس فترت وحی کے بعد قرآن کا جو حصہ آپ پر نازل ہوا ہے وہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں ہیں اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ یہ قرآن علق کی ابتدائی آیات سے تو آپ کے ذمہ نبوت کا تاج رکھا گیا اور ایک وقت ایسا چھوڑا گیا خالی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داریاں بتائی کہ آپ کو یہ کرنا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اوپر صحیح ہو جائے، فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ دونوں چیزیں آپ کو بتائیں۔ مزمل میں آپ کو اپنی ذات کو سنوارنا ہے، کن اعمال سے سنوارنا ہے، ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس میں خصوصاً رات کی نماز آپ پر فرض کی گئی، آپ کے ساتھ مجمع جو مسلمانوں کا قلیل مقدار میں تھا اس پر فرض کی گئی ایک زمانے تک، تاکہ استعداد بنے۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، بھاری کلام آپ پر ڈالنے والے ہیں جو اپنے عمل کے اعتبار سے بھی بھاری ہیں، علم کے اعتبار سے بھی بھاری ہیں، دونوں اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے بھی بھاری ہیں۔ اور سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ کپڑے لپیٹ کر بیٹھے رہنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، باہر نکل کر کیا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دوستو بھائیوں، اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے پھر آپ نے
ایک عمومی فضا بنانا، ایک عمومی فضا بنانا آپ نے شروع کرنا۔ ایک کٹھن مرحلہ آپ سے شروع ہو۔ جب آپ نے پوری قوم کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت اپنا تھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کیا تھا خوشی میں، اسی نے سب سے پہلے کہا تب لہذا جمعتنا۔ سب سے پہلے مخالفت خاندان میں سے اس کی شروع۔ دعوت کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سب سے کٹھن، یہ سب سے مشکل ہے۔ کیوں؟ اس کی تعریف ہی یہی ہے۔ تبلیغ کی تعریف کیا ہے؟ بے طلب بن کر بے طلب بندوں کے پاس جانا، محنت کر کے ان میں دین کی سچی طلب پیدا کرنا۔ بے طلب بن کر جانا، بے طلب بندوں کے پاس جانا، خود بے طلب۔ لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین انی لکم ناصح امین۔ بے طلب اس نے کچھ نہیں، اور بے طلب لوگوں میں جانا جنہیں کچھ پڑھی نہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ زندگی کے مقصد کے لیے، اور ان بے طلب بندوں کے اندر بے طلب بن کر جا کر ان میں محنت کرے۔ کیا کریں؟ محنت۔ یہ محنت کس بات کی ہے؟ کہ محنت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سمجھایا، قم فانذر وربک فکبر۔ ایمانیات، مغیبات، جنت، دوزخ، حساب کتاب، یہ چیزیں آپ کھولیں ان پر۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو کھولیں۔ دائی اپنی دعوت میں اللہ کی بڑائی کو کھولے گا، اللہ کی بھلائی کو بولے گا، اللہ کی عظمت کو کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے سے تھوڑی مدت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا مجمع تیار کر دیا کہ جس کی 100% جان، 100% مال اور 100% عمر کی ایک ایک گھڑی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق استعمال ہونے لگے۔ پورا نفسیانیت سے خالی ایک، نفسانیت سے خالی، پاک، صاف صحابہ کو مجمع۔ جب طلب پیدا ہو گئی، اب دینا شروع کیا گیا، دینا شروع کیا، دینا شروع کیا۔ جو طلب بڑھتی گئی، یوں اللہ کی طرف سے وحی بڑھتی گئی، اور صحابہ کے مجمع کو اطمینان ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کیا گیا۔ یہ ترتیب ہے ہماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 ساڑھے 22 سالہ جو تبلیغ کا زمانہ ہے نا، یہ ترتیب ہے، ترتیب۔ کہ دعوت کی شروعات ہمیشہ بے طلب لوگوں کے اندر ہوگی، جنہیں کچھ پڑھی نہیں۔ اس کی ابتدا ایسے لوگوں کے اندر ہوگی، اور ان میں گھس کر کام کرنا، اس میں کام کرنے والے کی بڑی تربیت ہے، اس میں کام کرنے والے کی بھی بڑی تربیت ہے، بڑی اصلاح ہے۔ ہمارے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ آدمی عمومی گشت کے اندر متکلم بن کر چلتا ہے تو اس کے نس پر چھڑیاں چلتی ہیں، آرے چلتے ہیں۔ کیوں؟ چاہے محلے کا عمومی گشت ہو یا اپنے مدرسے کا گشت ہو، بعض مرتبہ کسی سے کچھ نہ کچھ بگاڑ ہوتا ہے نا، جب اسی کے سامنے عمومی گشت کے اندر ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کر اس سے منت و سماجت کرنی پڑتی ہے، تب آدمی کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے۔ تھوڑا کم کر دو۔ تو یہ ہماری محنت ہے میرے دوستوں بھائی، اس میں ہماری بھی تربیت ہے، اور سامنے والے مجمع کے لیے جس کے مقدر کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوگی اس کو ہدایت مل جائے، ذریعہ ہم بن جائیں۔ ذریعہ کون بن جائیں گے؟ ہم بن جائیں۔ اگر اس کے مقدر کی ہدایت نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری محنت کا اجر و ثواب ضرور دے گا۔ اب سب ماشاءاللہ اپنے اپنے مدرسوں کے اندر محنت کرتے رہتے ہیں، اپنی تمام درسی مصروفیات کے ساتھ اپنے وقت کو نکال کر تجزیہ جماعت کا مشورہ، تعلیم، ملاقاتیں، عمومی گشت، آپ کے 24 گھنٹے، یہ ساری آپ کی ماشاءاللہ محنت فکر جو ہے واقعتاً یہ قابل مبارک بات ہے۔
آپ بھی کرتے ہیں، آپ اپنے آنے والے نئے ساتھیوں سے کرواتے ہیں، اپنی تمام مصروفیات اور فکروں کے ساتھ اس فکر میں کہ بھائی ہمارا بزیوار جماعت کا مجموعہ بڑھے، ہمارا خروج بڑھے، نئے نئے ساتھی ہمارے 3 دن نکلیں، کش میں ہمارا مجموعہ زیادہ جڑے، باہر کے ملاقاتوں کے اندر ہمارا نظام پکا مضبوط بنے. یہ ماشاءاللہ سال بھر آپ حضرات اس کی فکر کرتے رہتے ہیں. یہ تو چونکہ لاک ڈاؤن کے بعد ہمارے مدرسے تھوڑی سستی کے ساتھ شروع ہوئے حالات کی وجہ سے، اس لیے ہمارے بعض مدارس کے اندر تھوڑی کمزور کارگزاری ہے، ورنہ ماشاءاللہ سب کام کرتے ہیں. آپ لوگ تھکتے ہیں، ورنہ آپ اپنا یہ وقت اور کسی مصروفیت میں صرف کر سکتے ہیں. اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے تھکنے کو قبول فرمائے. بہت بڑی چیز کہ آپ اس وقت ماشاءاللہ طالب علم کے زمانے میں پڑھتے ہوئے آپ اس محنت کے اعمال سے گزر رہے ہیں، اس کی مشق کر رہے ہیں. آج سے 15-17 سال پہلے ہمارے مدارس میں اس کا تصور نہیں تھا. مدارس میں بزیوار جماعت، تعلیم، کش، خروج 24 گھنٹے کا، اور یہ چلے کی جماعتیں اور بیچ کی چھٹیوں کے اندر عشرے کی جماعتیں، اس کا تصور نہیں. مجھے خود کو یاد ہے، ہم لوگ فلاح ادارے کے اندر بقرعید میں یا ششمائی میں تشکیل کرنے نکلتے اور لوگوں سے اپنے ساتھیوں سے کہتے بھائی 3 دن، زیادہ نہیں 3 دن. تو لوگ ہمارے منہ ایسے تکتے جیسے کوئی ہم عجوبہ ہے، کیا بول رہے ہو؟ 3 دن جانے کا، 8 دن کی چھٹی میں 3 دن جماعت میں جاؤ، دماغ پھر گیا تمہارا، خراب ہو چکا ہے. ہم کو بولتے بھی بھاری پڑتا تھا، سہمتے تشکیل کرتے، پتا نہیں یہ کیا جواب دے گا، آپ نے الٹ سلٹ سنا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ بہت ہی سعادت مند ہیں کہ آپ حضرات اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کے اکثر مدارس میں ماشاءاللہ، اور خصوصاً ہمارے مدارس جہاں تکمیل تک کی تعلیم ہے، ان مدارس میں ماشاءاللہ ایک اچھا خاصا ماحول دعوت کی طرف سے بنا ہے. وہ آپ حضرات کی قربانی ہے، آپ ہی تو کرتے. باقی سال میں ہمارے حضرات کی آمد تو 1-2 مرتبہ ہوتی ہے، پورے سال کوئی آپ کے مدرسے میں چلتا پھرتا تھوڑا ہے. آپ ہی حضرات کرتے ہیں. اپنے مدرسوں کی ہموار فضائیں آپ ہی حضرات کی محنت سے بنتی ہیں. آپ ہی حضرات کی محنت، تشکیلیں، اس کی وجہ سے ماشاءاللہ سالانہ خروج کی ترتیب پہلی مرتبہ ساتھیوں نے بتایا کہ 7 جماعتیں، پھر بڑی. یہ شاید لاک ڈاؤن کے اگلے سال تک تو 126 تک ہماری جماعتیں پہنچیں. 126 جماعتیں شعبان رمضان کی چھٹیوں. یہ کیسے قابو میں آیا؟ یا آپ حضرات جو سال پر 20-25 منٹ کام کرتے ہیں نا اپنے مدرسے میں، جو مقامی کام کی ترتیب بتائی جاتی ہے نا، یہ مقامی کام کی ترتیب آپ کی یہ تھوڑی سی قربانی، تھوڑا سا وقت فارغ کرنا، اس کے نتیجے میں میرے دوستو بھائیوں سال کے اخیر کے اندر ماشاءاللہ چلے کی جماعتوں کی ایک اچھی خاصی مقدار علاقوں میں پھیلتی ہیں. ہاں، اور یہ طلبہ کی ہماری جماعتیں ان علاقوں میں پھیل کر ایسے کام کر کے آتی ہیں کہ اس علاقے کے لوگ اش کر جاتے ہیں. بہت سے علاقے کے لوگوں کے ماشاءاللہ جماعتوں کی واپسی کے بعد تسلسل کے ساتھ فون ہوتے ہیں کہ آپ ان طلبہ کی جماعت کو کریں. ان کی ضرورت مند قوم ہے، ان کے لیے مانوس غیر مانوس سب یکساں ہے، نیا پرانا سب جو ہم تو مدرسے کے ماحول کے عادی ہیں، اس میں باہر کی دنیا زیادہ دیکھی نہیں ہوتی ہے اور باہر کے اتار چڑھاؤ سے زیادہ واقف بھی نہیں ہوتے. اس لیے سب کو میرے ماشاءاللہ علاقوں میں چل پھر کر ہماری طلبہ کی جماعتیں بڑی جرأت کے ساتھ ایسے علاقوں میں کام کر لیتی ہے جہاں عمومی جماعتیں کام نہیں کر سکتی. پھر آپ ہی حضرات ماشاءاللہ اپنے دورے کے ساتھیوں کی فکر کرتے ہیں. اس کی برکت سے ہر سال ایک اچھی خاصی تعداد مختلف ضلعوں سے سال میں نکلنا شروع ہو گئی، ورنہ 10, 12, 15 کی ایوریج بنتی تھی. 15-20 شروع میں لوگ 4 مہینے نکل جاتے، پھر ایک بہت بڑی تعداد واپس آ جاتی. سال کو 15-20 پورے کرتے. لیکن آپ حضرات ماشاءاللہ اپنے دارالاقامہ میں، اپنی 4 دیواری میں اپنے ساتھیوں پر چلتے پھرتے محنت کرتے رہتے ہیں. ان کی ذہن سازی، یہ اس کی برکتیں ہیں کہ اچھی وافر مقدار میں ماشاءاللہ ہمارے نئے فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد سال میں چلتی ہے اور یہ کام کے بن کر آتے ہیں، علاقوں میں چل پھر کر کام کرتے ہیں. تو میرے دوستو کام دعوت کا ایک دم سیدھا سادہ کام، کیسا ہے بولو؟ سیدھا سادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر عجیب رکھی. اس کی تاثیر عجیب. بھائی گشت ہم سب سے کہا جاتا ہے گشت کرے، اپنے مدرسے کی 4 دیواری میں اپنے ساتھیوں میں گشت کرے. دوسرا گشت اگر انتظامیہ کی طرف سے سہولت ہے 4 دیواری کے باہر نکل کر کرنے کی، وہاں کر لیں. نہیں ہے سہولت ان سے تو اپنا
مدرسے کے اندر جو ہمارے طلباء اور اساتذہ کے علاوہ انتظامی لائن سے جو لوگ اندر ہیں، مطبخ میں ہیں اور یا صفائی والے ہیں اور دوسرے چپراسی وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی ملاقاتیں، ان سے بیٹھ کر ان سے کہنا سمجھانا، یہ جو گشت کا عمل، یہ ظاہر میں تھوڑی سی چلت پھرت دکھتی ہے، لیکن اس میں بڑی طاقت ہے۔ دنیا میں تبلیغ کے نام پر جتنا انقلاب پیدا ہوا ہے بیانوں سے نہیں ہوا ہے، بھائی سمجھتے ہو، یہ بیانوں سے نہیں ہوا ہے، اس میں سب سے بڑی طاقت کوئی ہے وہ ان جماعتوں کا چلنا پھرنا، گشت کی محنت، عمومی انداز میں لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کے سامنے میرے دوست بھائیوں اللہ رسول آخرت کی بات کرنا۔ گشت وہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھیے، بہت بڑی چیز ہے۔ نبیوں کی محنت سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا ہمارا عمومی گشت۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ یہ سمجھانے کے جتنے طور طریق ہو سکتے ہیں سارے حضرت نوح علیہ السلام۔ ہمارے گشت میں یہی بات ہے، جو جس وقت جہاں جس طرح ملتا ہے اس کو سمجھاؤ، گشتوں میں یہ ہے۔ کچھ نرم دل ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ ملاقات میں قابو میں آ جاتے ہیں، کچھ سخت دل ہوتے ہیں، دھیمے دھیمے قابو میں آتے ہیں، لیکن آدمی قابو میں آ جاتا ہے گشتوں کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے۔ اور اس سے دنیا میں بہت بڑی خیر اور بھلائی پھیلتی ہے، بہت بڑی اعمال امت میں زندہ ہوتے ہیں، فرائض زندہ ہوتے ہیں، محرمات سے امت بچتی ہے، حرام چیزوں سے امت بچتی ہے۔ جب آپ کسی کو نیکی پر لے آئیں گے تو اس کا جتنا وقت برائی میں صرف ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ کس میں صرف ہونا ہوگا، بولو متبادل وہ نیکی میں ہو جائے، یہاں تک کہ عقیدے کے لائن کا جتنا بگاڑ ہوتا ہے نا وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ سارا دور کر لے۔ ہمارے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماہی والے تھے، ایک دن دلی مرکز کے اندر ملاقات ہوئی، مولانا کہیں سے تشریف لائے تھے، وہی سیڑھی پر مولانا کھڑے کھڑے ایک دو بات کا، اس میں ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے۔ مولانا کہنے لگے عجیب تبلیغ کی محنت ہے، عجیب محنت۔ پھر فرمانے لگے کسی بریلوی سے تو کہیں تو دیوبندی ہو جائے، کسی بریلوی سے تم کہو کہ تو دیوبندی ہو جائے، کبھی نہیں ہونے گا، غصے میں آ جائے گا، ہنسی چڑھائے گا، نہ بولنے کی چیزیں ہمارے سامنے بلائیں گے، لیکن آپ اسے سمجھا بجھا کر 3 دن جماعت کے اندر پھینک دو، وہ خود بخود دیوبندی بن جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں دیوبندی بن گیا۔ ہمارے گجرات میں عموماً دوسری بدعت تھی، وہ بدعت اس طرح ٹوٹی ہے، گشتوں کی محنت سے لوگوں کو خبر بھی نہیں تھی تبلیغ کیا ہے، کرتے رہے لوگ جماعتوں میں نکلتے رہے، آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے علاقوں کو بدل دیا۔ ہمارا گشت کا عمل بڑا طاقتور ہے، چاہے پہلا ہو دوسرا ہو، اس پہ جان ہے، اس پہ طاقت ہے، یہ حالات پلٹنے کی طاقت اندر، ماحول کو پلٹنے کے اندر طاقت رکھتا ہے۔ دکھنے میں چند ساتھیوں کی چلت پھرت، کسی کا کھڑکوئے جا رہے ہیں، ایک بول رہا ہے اللہ رسول آخرت کی سیدھی سادی بات ملت و سماجت کر کے سمجھا رہا ہے، لیکن اس پہ طاقت ہے، اسی سے ماحول بنتا ہے۔ ہمارے مدارس میں جو ماحول بنا ہے انہی گشتوں کی برکت سے بنا، انہی گشتوں کی برکت سے 24 گھنٹے کا خروج وجود میں آیا، اور اسی گشتوں کی برکت سے ماشاءاللہ سالانہ خروج، اور اسی برکت سے سال کا خروج وجود میں آیا۔ اس میں ہماری خود کی اپنی پابندی ہو گئی، یہ ماحول کو بنانے والی چیز ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں کہنے لگے 1980-81 میں میں حج میں پانی کے جہاز سے 1500 تھے حجی اس میں سوار، بمبئی سے 1500 حاجیوں کو لے کر وہ جہاز چلا، بمبئی پہنچے، ہم نے وہیں پورٹ کے اوپر اتنے ہمارے ساتھی تھے، اس وقت حاجیوں کے نام پر اتنی جسے اس ترتیب سے محنت ہوتی ہے ایسی محنت نہیں تھی۔ ہمارے گجرات کے پرانے ساتھیوں میں ایک شخص تھے حاجی موسیٰ بابر رحمۃ اللہ علیہ، حاجی موسیٰ اس وقت پہنچ جاتے تھے اور جتنے ظاہر میں تبلیغ والے دکھتے تھے وہ سب کو جمع کر کے ان کو سمجھاتے، بھائی دیکھو کیا کرنا ہے، ہم کو جہاز کے اندر بیٹھے بیٹھے وقت نہیں کاٹنا ہے،
آپ کو ماشاءاللہ حج میں محنت کرنی ہے، یا حاجیوں پر محنت کرنی ہے، گشت کرنا ہے، تعلیم کرنا ہے، اذان دینا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. عورتوں بھی ہوگی، حجانیاں بھی حج میں ہوتی ہیں، تو پردے کے ساتھ ان کو اس کی باتیں بھی سکھانی ہیں، ایمان و دین کی باتیں سکھانی ہیں، لبیک سکھانی ہے کہ لبیک کے بغیر تو اب ادھورا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو ترغیب دیتے کہ بھئی یہ ساری محنت اس کے کام کی ترتیب سمجھا. ہمارے ساتھی کہنے لگے ہمارا جہاز چلا تو شروع میں تو ٹھیک ہے، آدھے دن کے بعد جب جہاز کی ہچکولے لیتا ہے پانی میں تو اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. وہ سیٹ ہوتے ہوئے ایک دن لگ جاتا ہے، طبیعتوں کو اندر طبیعت سیٹ ہوتے ایک دن لگ جاتا ہے. اتنا اچھا کھانا کھلاتے ہیں لیکن کوئی نہیں کھاتا. اتنی وامٹیں کرتے لوگ، اتنی وامٹ کرتے، الٹیاں کرتے کہ پوچھو مت. ایک دن کے بعد ہم سب جتنے پورٹ پر جمع تھے، ہم سب جمع ہوئے ڈیک کے اوپر. ہم نے مشورہ کیا کہ چلو بھائی شروع کرو نماز. پہلی نماز ہم لوگوں نے جماعت کے ساتھ تھوڑے لوگ سے پڑھی، جماعتوں کی ترتیب بنائی. اب جہاز کے اندر گشت کرنا شروع. اچھا حجات دونوں قسم کا مجمع وقت تھا، مانوس غیر مانوس، بلکہ غیر مانوس اس زمانے میں زیادہ تھا. کام کہاں تھا اتنا. آنند کے اندر 1979 میں ہمارے شہر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پورے صوبے کا عمومی اجتماع ہوا. اس میں مجمع کی تعداد 10,000 تھی. اتنی تعداد تو آج ماشاءاللہ ہمارے ضلعوں کے ایک ضلع کے اجتماع میں ہو جاتی ہے. پورے صوبے کی تعداد 10,000 کی تھی اور اس پر ہم بہت خوش تھے. ماشاءاللہ بہت خوش، بہت مجمع اتنا ہے 10,000. میں 79 کی بات کرتا ہوں. میں جب فارسی دوم پڑھتا ہمارے مدرسے کے پاس خالی کھیت کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع ہوا. شروع کا دور تھا، اتنا کام عمومیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے تعارف تھا، لیکن لگنا چلنا، کام کو سمجھنا سننا، یہ مزاج کم تھا. بولے ہم 2 دن 3 دن 4 دن محنت کی ماشاءاللہ. 8 دن کا راستہ تھا بمبے سے جدہ تک کا. تو یہ 3-4 دن کی محنت نے اچھا خاصا ماشاءاللہ مردوں کا مجمع نماز میں آنے لگا، تعلیم میں آنے لگا، سیکھنے سکھانے کے حلقے لگے، نماز صحیح کرنے لگے، لبیک سیکھنے لگے، قرآن سیکھنے لگے. ایک اچھا ماحول بن گیا پورے جہاز کے اندر. عورتوں میں بیانات ہوتے تھے، تعلیم ہوتی تھی، پڑھی لکھی بہنوں کو ماشاءاللہ فضائل دیتے تھے. تو فضائل تبلیغ نصاب کتاب کی وہ دیتے تھے، تو اس میں خصوصاً فضائل حج تھی، اس کی تعلیم ہوتی تھی. تو پورے ہوائی جہاز میں نیچے اوپر فرسٹ کلاس سب جگہ پر ماشاءاللہ پورا ماحول. بولے 5ویں دن اس جہاز کا جو کپتان تھا، اس کا نام تھا کنو بھائی پٹیل، بنساڑ کا تھا. اس نے ہماری جماعت کو بلایا اور اس نے کہا کہ تمہیں بہت ساروں کام کرو. کیا کہنے لگا؟ تمہیں بہت ساروں کام کرو چھو. کیا ہمارے ساتھی نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ کون سا سارا کون سا خراب. ہم نے کی بھی تو خبر پڑی. اس نے کہا کہ میں تقریباً 22 سال سے اس جہاز کو لے کر جاتا ہوں. میری ڈیوٹی ہے جدہ آنے کی جانے کی، حاجیوں کو لے کر. 2 جہاز چلتے تھے اس زمانے میں، ایک اکبری ایک نور جہاں. 2 جہاز چلتے نام یاد نہیں. بولے یہ 2 جہاز کے اندر 3,000 حاجی آتے تھے، باقی سب ہوائی جہاز سے جاتے تھے. بولے یہ 22 سال سے میں جاتا. پہلے بولے شروع میں جب یہ حاجیوں کو لے کر جاتا تھا تو آپ کے لوگ نہیں تھے، تبلیغ والے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ یہاں سے بمبے سے حاجی بیٹھتا احرام باندھ کر اور جدہ پہنچتا. تو یہ 8 دن کا راستہ، اور سمندر میں جہاز ہے تو ادھر جاوے نہ ادھر جاوے نہ ادھر جاوے تو کدھر جاؤں. تو یہ 8 دن کی اکتاہٹ کو کاٹنے کے لیے جتنے حجاج ہوتے تھے یہ سب تاش کھیلتے تھے. سب کھیلتے تھے تاش میں پتے کھیلتے، جوا کھیلتے کھیلتے سارے حجاج جدہ پر پہنچتے تھے. اور 2 مہینے اس زمانے میں قیام تھا. 2 مہینے 2.25 مہینے حاجیوں کا. جب واپس جہاز آتا تھا تو اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ نئی شروع آئی. ریڈیو سے بڑھ کر ایک نئی چیز اس زمانے میں آئی تھی، ٹیپ ریکارڈ. اور اس ٹیپ ریکارڈ کے اندر 2 اسپیکر، 4 اسپیکر، 6 اسپیکر، 8 اسپیکر کی بہت بڑی 8 اسپیکر کی ٹیپ ریکارڈ. وہ حجاج خرید کر لاتے وہاں سے، مکہ سے، جدہ سے. اور واپسی میں سارا مجمع قوالیاں گانے سنتے سنتے بمبے پہنچتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کپتان کہہ رہا ہے. بولے جب سے تمہارے لوگ آئے اندر یہ سب چیز اندر بند ہو گئی. کیا کہنے لگا؟ سب بھکتی اور عبادت کرتے ہوئے جاتے ہیں، بھکتی عبادت کرتے ہوئے آتے ہیں. جاتے جاتے ایک اچھی خاصی محنت ہو جاتی ہے نا، تو حجاج ماشاءاللہ نماز تلاوت اعمال کے پابند بن جاتے ہیں اور واپسی میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے.
یہ سارے خرافات سے بچ کر یہ سارا مجمع آتا ہے. کس کا فائدہ بولو؟ بولو کیا فائدہ ہے؟ یہ گشت کیا ہے بولو؟ سمجھانا. فذکر وإن الذکری تنفع المذکر وإن الذکری نصیحت. سمجھاؤ. سمجھانا ایمان والوں کو نفع ہی دے گا. کیا دے گا بولو؟ نفع ہی دے گا. وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو پرسوں. اللہ تعالیٰ اس نفع کو ظاہر کرے گا اس کی زندگی سے. یہ اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی. ماشاءاللہ لاک ڈاؤن کے بعد ہمارے مدارس میں ماشاءاللہ گشت کی ترتیب شروع ہو گئی، لیکن ہمارے ساتھی دیکھیں جتنی انتظامیہ ہم کو سہولت دیتی ہے اہتمام کی طرف سے، اپنے گشتوں کی محنت کو بڑھائیں. پہلے گشت کو بھی فکر کے ساتھ کریں، اپنے ساتھیوں میں کریں. ہاں زیادہ جماعتیں بنیں. ہمارا مجمع زیادہ ہوتا ہے گشت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت پہ برکت کے لیے یا گشت کا نام گشت وجود میں آ گیا اس کی فارمولی پوری کرنے کے لیے ایک جماعت اپنی دارالاقامہ میں بورڈنگ کے اندر بھیج دی. جتنی ضرورت ہے اپنی 3 کی 5 کی 7 کی جیسی ضرورت ہے اس اعتبار سے جماعتیں بنا کر اپنے ساتھیوں کو بھیجیں. اور گشتوں کے اندر ہر ہفتے متکلم بدلتے رہیں. بولنے والے کیا کریں بولو؟ بدلتے رہیں. شب وہ کچھ متکلم ہوتے ہیں وہی نہیں، بلکہ سب ساتھیوں کو موقع دیں، سب کو ترغیب دیں. بھائی سب بنو متکلم، سب دائی بننے چاہیے. سب کیا کرنے چاہیے بولو؟ دائی بننے چاہیے. وہاں یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے دائی بنو، دائی نہیں بنو گے تو مدعو بن جاؤ. فرماتے تھے دعوت کا زمانہ ہے. فرماتے دعوت کا زمانہ ہے. ہاں، اور دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہے، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی، چاہے اچھائی کی دعوت ہو چاہے برائی کی، نیکی کی ہو یا بدی کی ہو. ہاں، ہر دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ فلم والے جو ہے نا یہ سائن بورڈ لگاتے ہیں اپنے اور دعوت دیتے ہیں مجمع کو، لوگوں کو 12 سے 3، 3 سے 6، 6 سے 9. ہمارے یہاں برائی کی دعوت دیتے ہیں. بڑے لوگ جاتے ہیں. برائی کی دعوت ہے، خاموش دعوت ہے، اثر کرتی ہے. تو ہمارے پاس تو حق کی دعوت ہے، اچھائیوں کی دعوت ہے. وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت سے میچ کرتی ہیں. انسان کی فطرت سے کیا رکھتی بولو؟ میچ کرتی ہے. ہاں وہ چیز ہے. اس پڑھائی کے زمانے کے اندر اپنے ساتھیوں میں گشت کے راستے میں مشق کرنا. ہم اس کو سیکھنے والے ہیں. ہفتے میں ایک دن چاہے ظہر سے پہلے گشت کھانے کے بعد دوپہر بعد قابو میں آ جاویں یا مغرب بعد قابو میں آ جاویں، عشاء کے بعد جو مدرسے کا جو وقت مناسب ہو انتظامیہ کی طرف سے. ہاں اپنے ساتھیوں میں ملنے کے اعتبار سے ہمارے گشتوں کا اہتمام، دوسرے گشت کا اہتمام. اس کے لیے اجازت ہے، چاہے آپ اہتمام کی طرف سے دوسرے گشت میں باہر جانے کو مل سکتا موقع، باہر نکل کر کسی مسجد کے اندر گشت کریں. مدرسے کے آس پاس مسلمانوں کا کوئی محلہ ہے، محلوں میں چل پھر کر محنت کریں. اہتمام کی طرف سے اگر پابندیاں ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں کسی کام کے اندر اپنے اہتمام سے نہیں الجھنا. یہ تو ہمارا وہ زمانہ ہے جس میں تعلیم مقدم ہے. ہاں قوانین کی رعایت پوری پابندی کرتے ہوئے اپنے اس مقامی کام کی ہم ترتیب دیں. کسی کام کو ایسا نہیں کریں گے جس سے اہتمام کو ہم پر شکایت ہم کو بلا کر 2 لفظ کہا جاوے. ایسا موقع کبھی نہیں دیں. اگر اجازت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنے مدرسے میں رہ کر اپنے دوسرے غیر درسی جتنا ہمارا عملہ ہے اس کو ٹارگیٹ بناؤ، ان پر محنت کرو. یہ نماز پڑھیں، ان کے گھروں پر جا کر ان کے جوان بچوں سے ملاقات کرو. سالہ سال تک، جیسے محمد حسین صاحب نے کہا کہ سالہ سال تک یہ لوگ ہمارے مدرسوں میں رہتے ہیں لیکن ان کی 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، ان کے بچوں کی نماز نہیں ہوتی. جب ان کی نہیں ہے تو ان کے گھروں کے اندر خواتین کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ کرو. وہ تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم طلبا کی خدمت کرتے ہیں، مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، سارا ہم پر معاف ہے. یہ ہماری نماز بھی یہ پڑھ لیتے ہیں اور ہمارا دین بھی یہی سمجھ لیتے ہیں. اس مجمع کو اعمال سے قریب کرنے کی محنت، جوڑنے کی محنت، لانے کی محنت دوسرے گشت کے راستے سے، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. یہ جتنی انشاءاللہ مضبوط چیز ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے اندر کے ماحول کو مضبوط بنائے گا. ہمارے مدارس کی شان بھی یہی ہے. ہمارے مدارس کو یہی چیز زیبا،
ہمارے یہاں رہنے والا ایک آدمی بے نمازی نہیں۔ اساتذہ طلبہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن مدرسے کے دیگر کاموں کے جو انتظام کے لوگ ہیں اور جتنے اس میں مسلمان ہیں، ان کی زندگیوں میں نماز جیسی اہم چیز نہ ہو، واقعتاً یہ تو بہت درد کی بات ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت رونے کی بات ہے۔ تو ان میں نماز کا اہتمام ہو زندگیوں کے اندر، وہ عملہ بھی نماز۔ تو بزرگوں سے سنا کہ کسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کا یہ حال تھا کہ اس کا چپراسی دربان جو ہوتا ہے نا، وہ بھی صاحب نسبت ہوا کرتا، وہ بھی اللہ اللہ کرتا۔ ہمارے مدارس کی یہ شان، ایک ایک آدمی اس کے کسی بھی نظر نسب سے جڑا ہوا ہوتا تھا، لیکن وہ اللہ اللہ کرنے والا ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو، ان دونوں گشتوں کے راستے سے ہمارے ساتھی اس کی محنت ہمارے مدرسے کے اندر ماحول بن۔ اچھا، طلباء کے اندر بھی بات ایسے ہوتے ہیں، نمازوں کے معاملے کے اندر تھوڑی غفلت برتنے والے ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو مدرسوں میں سپروائزر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر یہ سب سدھر ہی جاون ہے تو کسی مدرسے میں سپروائزر ناظم کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ رکھا اسی لیے جاتا ہے، رکھا نہیں ہے، مسلط کیا جاتا ہے تاکہ سب نماز پڑھیں۔ اور دیکھو اس کے ذمہ ہوتا ہے فجر میں اور ظہر میں، دو وقت میں بہت اہتمام سے اٹھانے، کمرے جاتے ہیں کہ نہیں؟ خصوصاً گرمی کے زمانے کے اندر قیلولہ لمبا ہو جاتا ہے ہمارا، دیر سے نماز ہوتی مارتا، کہیں 2:30 کہیں 3، دوپہر کو بچے کھا کے سوتے ہیں، اتنے سوتے ہیں کہ پوچھو مت۔ ایک مرتبہ مزاح میں نے کہا کہ بھائی فجر کی نماز کے اندر الصلاۃ خیر من النوم ہے، ہمارے مدارس کی مسجد میں ظہر کی نماز میں بھی ہونا چاہیے الصلاۃ خیر من النوم، بہت سوتے ہیں۔ یہ ہماری محنت کی بنیاد پر ہمارے ساتھیوں کے اندر بھی نماز کا ماحول ہے، نماز کا ماحول ہے۔ مجھے پڑھنے کے زمانے میں یاد ہے، ہمارے یہاں چند بچے تہجد گزار تھے، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو چند اساتذہ کرام نے ایسا کہہ رکھا تھا کہ تم کو تہجد میں تمہیں گھر پر آ کر ذرا کنڈی کھٹکھٹائے تاکہ ہم بھی اٹھ جائیں۔ چند بچے، چند ہمارے ساتھی تھے، بہت پابند تھے ماشاءاللہ تہجد کے۔ تو ایک دن حضرت محمد اللہ صاحب کابودی رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی برکت سے مدرسے چلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اس عمل سے، بچے ہو اس کے رونے دھونے سے، انابت اللہ سے، اور اس کے صدے میں صد رکھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے اداروں کو چلایا کرتا ہے، بڑی چیز ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے گشتوں کی برکت سے، ہماری ملاقاتوں کی برکت سے، جو روزانہ 10 منٹ کی ملاقاتیں ہیں، ان ملاقاتوں کے اندر اہتمام، چاہے عشاء بعد کا، تو عشاء بعد بھی ملاقاتوں کا نصب، صبح میں، دوپہر میں اور مغرب تو قابو میں نہیں آ سکتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد اپنا مشورہ ہے، اپنی تعلیم ہے، جو عمل اس سے فارغ ہونے کے بعد ہماری زیادہ سے زیادہ جماعتیں حلقے وائز بنیں اور ایک ایک کمرے میں 10 منٹ جا کر تھوڑی ملاقاتیں کریں، کوئی بات سمجھاؤ، پوری بات، اس کا ہمیں خود کو پہلے بہت فائدہ ہو۔ ہاں، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے 2 بڑے فائدے، داعی جب آپ کی دعوت دیتا ہے اس کے 2 بڑے فائدے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دینے والے کا اندر کا یقین بناتا ہے، اندر کا یقین، جس چیز کو ہم بولیں گے نا، چاہے میرے دوستوں بھائیوں وہ اس کو سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، اس کے گلے اترے نہ اترے، وہ اس پر عمل کرے نہ کرے، جو اس کے مقدر کی ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم جو بولیں گے اس پر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بولو، ہمیں توفیق دے۔ حضرت مثال دے کر سمجھاتے ہیں، جیسے گیند ہے، آپ اس کو دیوار پر مارو، یہ کہاں جائے گی؟ بولو، واپس ہماری طرف آئے۔ آہستہ سے آپ دیوار پر پٹکاؤ، آہستہ سے آپ کی طرف آئے گی، آپ طاقت سے پٹکاؤ تو طاقت سے آپ کی طرف لوٹے گی۔ جتنی قوت کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں روزانہ کی ملاقات میں ہم دعوت دیں گے، میرے دوستوں بھائیوں، اس بولنے کا اثر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمارے قلب پر اتنی طاقت کے ساتھ لوٹائے گا۔ کوئی پابند بنے نہ بنے، اللہ ہمیں پابندی دے، ہمیں اپنے پڑھنے کی، پڑھانے کی، مطالعے کی، تکرار کی، اسباق کی پابندی کی، اپنے اعمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی دے دے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور ان چیزوں پر ہمارا اندر کا یقین، ہماری دعوت جو ہوگی نا وہ ایمانیات سے شروع ہوگی۔ ہم اپنے ساتھیوں سے ملیں گے، ایمانیات سے شروع کریں، یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو غفلت ہے سیدھا اسی غفلت کی بات پر اٹیک کر دیں، بھائی تمہیں نماز نہیں پڑھتا ہوئی فریاد مریض آفس میں تمہارا نام بارمبار آوے تھے، سپروائزر بھی تم نے نہیں، ہم کبھی ایسا نہیں کریں۔
ہمارا انداز مثبت ہوگا، منفی کبھی نہیں ہوگا. اپنے ساتھیوں میں کیسا انداز ہوگا بولو؟ مثبت انداز. حالانکہ ہم خود کو پتا ہے میرے کمرے کا پڑوسی ہے، میں اس کی ساری غفلت سے واقف ہوں، لیکن کبھی میں اس کے لیے منفی بات نہیں کروں. ہمارا انداز مثبت کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری برائیاں دیکھی قریش کے اندر، لیکن آپ نے محنت مثبت انداز سے کی. قولوا لا الہ الا اللہ. مثبت دعوت کا جو ترتیب ہے، دعوت کا جو وہ مثبت انداز میں ہے. ہاں وہ زیادہ اثر انداز ہے بنسبت منفی کے. مثبت انداز میں اپنے ساتھ ایمانیات کی بات، مغیبات کی بات، آخرت کی بات، نماز کی بات، پھر اپنی محنت میں جڑنے کی بات، خروج کی بات. دورے کا ساتھی ہے، سال کی تشکیل، نیچے کی جماعت ہے، چھٹیوں میں چلے کی تشکیل. یہ 10 منٹ کے اندر اپنی پوری بات کو اپنے ایک ساتھی سے ملاقات میں سمیٹنا. 10 منٹ میں کیا کرنا بولو؟ پابندی کے ساتھ ہم خود جڑے، اور ماشاءاللہ جس ساتھی نے جڑنے کا ارادہ کیا ہے دوسرے دن اس کو نماز کے اندر یاد دلا کر وصول کرنے کی بھی فکر کریں. بھائی انہوں نے ارادہ کر لیا، اب ٹھیک ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہو گیا ملاقات کے موقع پر. دوسرے دن عشاء میں جب ہماری جماعت ملاقات کے لیے بنے گی تو ہمارا دھیان رہے کہ بھائی ہمارے اس کمرے کے ساتھی نے، فلاں کمرے کے ساتھی نے کل کی ملاقات میں ہمارے ساتھ محنت میں جڑنے کا ارادہ کیا ہے. ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہوئے سمجھتے ہو تب اس کی ملاقات بھائی عشاء پچی اپنے جمع ہو جائے. اس کے کام میں ڈال ہمیں کالے بات کرے گی عشاء پچی ہمیں 6 3 مانا کبھی چوتھا اس کو محنت اور 2-4 دن ہمارے ساتھ چلے جانے تو انشاءاللہ دھیمے دھیمے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس لائف کی فراست دے دے گا. بھلے اس کا بھی 24 گھنٹہ نہیں لگا لیکن وہ اس کی ضرورت محسوس کرے گا کہ مجھے 24 گھنٹے لگانے چاہیے. ہاں اس کے 5-7 مرتبہ اس عرصے میں 24 گھنٹے لگ گئے تو وہ خود اس کا اندر کا ضمیر یہ کہے گا کہ یار چلے کی جماعت تو مجھے جڑنا چاہیے. میرے ساتھی چلے کی جماعت بناتے ہیں، چلے کی جماعت مدرسے سے نکل کی چھٹیوں میں تو مجھے چلے کی جماعت پہ جانا چاہیے. یہ ملاقاتوں کی ترسیم سے دھیمے ماشاءاللہ کافی اچھا حد تک ماحول قابو میں ہے. اچھا جن طلباء کی شکایت اہتمام کو ہے ان کے اعمال کے اندر غفلت کی یا پڑھنے کے اعتبار سے غفلت، بعض بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ پابند ہوتے ہیں لیکن پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے غفلت ہے. تکرار مطالعہ سبق کی حاضری میں 19-20 ہوتے رہتے ہیں. ان سے ملاقاتوں میں یہ چیزیں بھی ان کو سمجھا کہ بھائی تم اپنے خاندان کی طرف سے بڑی امید کے ساتھ یہاں بھیجے رہے، تمہارے ماں باپ کو تم سے بڑی امیدیں ہیں. تمہیں خالی یہاں سال کاٹنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، نہ تم اپنے ماں باپ اور اپنے گھر پر موج تھے. تمہارے اور بھی بھائی بہن ہیں، جب ابا ان کو کھلاتے پلاتے ہیں ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں تمہارا کو اٹھا لیتے. تم کو تمہارے خاندان کی طرف سے بہت امیدوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے. اور بعض بچے بعض ہمارے مدارس میں ایسے علاقوں سے آتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا پورے دو کہ بھائی تم کون سے سماج سے آئے، اس علاقے کے ہو، اس علاقے میں کون سی برادری، کون سی سماج تمہارا، تو تحقیق کرنے پر پتہ چلے گا کہ ان کے سماج میں علماء بہت کم ہیں. ابھی میرا اپنے صوبے میں جگہ پر وقت لگا، ایک مدرسے وہاں شہر کا مدرسہ، تو وہاں بات کرنے کے لیے مجھے لے گئے. بات کرنے کے بعد میں نے جو بچے اوپر کی جماعتوں کے سامنے تھے ان کو تفقد کیا، اور تفقد کرنے کے بعد میں نے ایک بچہ جو مجھ سے بہت مانوس تھا، جو ہمارے یہاں ان کا رشتے دار بھی تھا، داماد بھی لگتا تھا، میں نے اس کو بلا کر پوچھا یہ کون سے سماج سے، تو اس نے ایک ہی سماج کو بتایا. ایک حالانکہ اس شہر میں دوسرے مسلمانوں کے سماج کی بہت بڑی تعداد آباد اور خدا نے ان کو خوب نوازا ہے. بتانے والا بتایا کہ شہر میں کروڑوں کی ملکتیں اس سماج کی ہیں. اچھا میں نے تفقد کیا کہ اس سماج میں علماء کتنے ہیں. ایک مجھ سے بڑی عمر کے عالم کے بس مجھ سے بڑی عمر کی، آپ اندازہ لگاؤ 60 کے قریب ہیں، تو پچھلے 60 سال میں ان میں کوئی مولوی نہیں اس شہر میں. میں نے اس مدرسے کے محتم صاحب سے بڑا بے تکلف ہو گئے تھے. میں نے کہا مولانا تھوڑا اس سماج کے بچوں کو بھی فکر ہو جانا چاہیے، یہ بھی آپ کی آنے چاہیے. تو آپ پورے دوں گے تو بعض مرتبہ کچھ ایسے علاقوں سے، صوبوں سے، کچھ ایسے سماجوں سے بچے آتے ہیں. اب یہاں بعض مرتبہ نفس اور شیطان تو اللہ نے سب کے ساتھ لگایا ہے. اس کے بہکاؤ میں آنے کے بعد مدرسے میں آنے کا اجر جو مقصد ہے محنت سے پڑھنا، اسباق کی حاضری، تکرار نکالنے کی پابندی، یہ سب چیزوں میں ان میں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے سال گزر جاتے ہیں،
اساتذہ امتحانات میں پاس کر دیتے ہیں، لیکن ایک ٹھوس مضبوط علم جو ہونا چاہیے اس طالب علم کے پاس، جس سے اس کے سماج کو فائدہ ہو، وہ بات اس میں نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہو؟ عموماً ہمارے یہاں تو پاس کر دیتے، دورے کی جماعت میں کسی کو ناپاس نہیں کرتے. دیکھا کسی مدرسے میں آپ نے؟ سب کو پاس کر دیتے، ہر مدرسہ پاس کر دیتا ہے. حالانکہ فائنل ایئر ہے، سب کو پاس کر دیتے. اب اس قسم کے ساتھی ہمارے، ہم چار دیواری میں رہتے ہیں، ہمارے سامنے ان کی زندگیاں، رات و دن ان کے ہمارے سامنے. ہماری ملاقاتوں میں ان کی یہ کمزور پہلو ہم مثبت انداز میں، کیسے انداز بولو؟ مثبت انداز. بھائی ہمارے مدرسے میں حاضری کا مقصد ہے ہم یہاں پڑھیں، کچھ لیں، کچھ بناویں، یہی وقت ہے. جو مدرسے سے چلے جائیں گے پھر یہ زمانہ کبھی نہیں ملے گا طالب علم کا زمانہ. ہاں مدرسے والے سند دے دیں گے، لوگ ہم سے بڑی امیدیں باندھیں گے. اگر ہم اپنی قوم کی امید پر کھرے نہیں اترے تو لوگوں کو ہم سے بڑی مایوسی ہوگی، گھر والوں کو بھی مایوسی ہوگی، سماج کو بھی بڑی مایوسی ہوگی. بھائی لے دے کے 2-4 تھے، اس میں بھی ایک بھی کام کا نہیں ہے. یہ ہماری ملاقاتوں میں یہ سب چیزیں، جب ہماری ماشاءاللہ ساتھی ملاقاتوں کے نظام میں یہ سب چیزیں محنت کرتے ہیں اور دھیمے دھیمے طلباء کے اندر اعمال کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، تکرار مطالعے کے اعتبار سے، سبق کی حاضری کے اعتبار سے، مدرسے کے قوانین کی پابندی کے اعتبار سے، جب ماشاءاللہ مدارس کے طلباء کے اندر اچھا خاصا سدھار آ جاتا ہے نا، تو ہمارا اہتمام بھی ماشاءاللہ ہمارے طلباء سے جو محنت کرتے ہیں ان سے آتے ہیں، ان سے خوش ہوتے نہیں کہ جو کام ہم کو کرنا چاہیے تھا وہ کام کون کر رہے بولو؟ یہ ہماری 10 منٹ کی ملاقات کے ساتھ ہمارے بچے کر رہے ہیں. وہ اب ہمیں ہماری ان جماعتوں کو انتظامیہ اور اہتمام اپنا معاون سمجھیں گے. سپروائزر بھی کیا سمجھیں گے بولو؟ معاون سمجھیں گے کہ بھائی جو کام مجھے کرنا ہے. ایک طالب علم کو نماز کے بارے میں ہم نے ماشاءاللہ فکر دلا دی. 2-4 مرتبہ اس کا 24 گھنٹے کا خروج ہمارے ساتھ ہوا. اللہ نے اس کو فکر دے دی نماز کی. اب اس کو اٹھانے کے لیے کوئی ڈنڈے بازی نہیں کرنی پڑتی، دروازہ نہیں کو اذان کے ساتھ اٹھ کر ماشاءاللہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا، تبدیلی یہ سب کی نظروں کے اندر بھانے والی چیز ہے، کھٹکنے والی چیز نہیں ہے. انتظامیہ اور سپروائزر سب کے نظروں میں بھانے والی چیز ہوتی ہے. یہ فائدے ہم لاتے ہیں. اتنے میں یہ ہمارے ساتھی نے 2-4 منٹ 5-7 منٹ اللہ رسول آخرت سرسری بات کر کے چلے آئے، ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے ملاقاتیں فکر کے ساتھ ہو، درد کے ساتھ ہو، اہمیت کے ساتھ ہو، سمجھے نا؟ ہاں ہمارا ساتھی جس سے ملاقات کر رہے ہیں وہ ایک ساتھی نہیں ہے، وہ ایک پورا خاندان ہے، وہ ایک پورا سماج ہے، وہ ایک پورا علاقہ ہے. میں جس سے 10 منٹ بات کر رہا ہوں یہ پورا علاقہ یہ بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو بنائے گا، یہ کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اور میرے دوستوں بھائیو، ہم اس کے لیے کیا بن گئے بولو؟ ہمارے تھوڑے منٹ لگ گئے، خیر وجود میں آتی ہے. خیر ہماری مسجد کی 2015 میں ایک جماعت 4 مہینے کی دھنباد میں، جھارکھنڈ کے اندر. وہ جماعت میں سب 15 ساتھی تھے اور سب جوان چھوکرے، کھاتے پیتے گھر کے بچے تھے. یہاں سے گئے 15 رمضان تھے تو وہ اسی ٹرین میں گئے، پہنچ گئے 15 دن سٹی میں رہے. اور پھر 15 دن سٹی میں رہنے کے بعد وہاں کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ ہمیں رخ دے دیں ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر جماعتیں کم جاتی، دیہاتوں کا رخ دیں. میں بتاتا ہوں یہ ملاقاتوں کا کیا فائدہ ہے. کچھ جماعت نے ماشاءاللہ دیہاتوں کا رخ دیا اور محنت شروع کر دی. 3 دن 4 دن کسی مسجد کے اندر رہتے تھے، 2 جماعت 3 جماعت 3 دن کی بنائے، اپنے 2 ساتھی جوڑے، اس گاؤں میں پہنچے، ایک جماعت بنائی یہاں بھیج دیا، ایک جماعت بھیجی یہاں بھیج دیا. وہاں سے جماعتیں محنت کر کے پھر نقل جماعت وہاں سے لے کر آ گئی. 2 گاؤں 3 گاؤں کیے. اب ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی تعداد نے 3 دن لگا لیے. ان کا پچھلے گاؤں کے اندر کہیں جوڑ کر کے ان کی تشکیل آگے کے وقت کی چلے کی کر لی. جو تیار ہو گئے پھیل کر ان کو وصول کر لیا اور وصول کر کے ان کے گاؤں کی جماعت بنا کر ان کو روانہ کیا. وہ پورے سفر میں وہ جماعتیں تقریباً 250 جماعتیں 3 دن کی بنائی، 20 جماعتیں چلے کی بنائی، 5 کے 6 جماعت 4 مہینے کی بنائی. ایک جماعت ہمارے یہاں 2015 میں ایسے اتوار کا دن تھا، میں بیٹھا ہوا تھا. وہ جماعت کے ذمہ دار تھے، اس کا نام تھا ناصر لڑکا. تو دور میں میرے پاس سہن میں آ کر بیٹھا. مجھے بھی اس میں دلچسپی ہوئی، میری جماعت مسجد کی کام کر رہی ہے، پوچھے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. میں نے پوچھا ناصر بھائی کیا حال ہے ہماری جماعت کا، کیا محنت ہو رہی ہے؟
تو انہوں نے بہت سی باتیں کی. تو بات مجھے کہنے آپ کو یہ کہنے لگا کہ یہ جماعت ایک بستی میں جاتی اور ہمارے یہاں کیا جھارکھنڈ میں 300 گھر 400 گھر کا ایک مسلمان کا گاؤں ہوتا ہے, بڑی مسجد ہوتی ہے, سب نماز پڑھتے ہیں. اچھا یہ رمضان کے بعد کا وقت, عید کے بعد کا وقت, تو لوگ ماشاءاللہ یہ جماعت محنت کرتی ہے نوجوانوں پر. عمومی محنت کی بنیاد پر نمازیوں کی تعداد مسجد میں اتنی ہو جاتی ہے کہ فجر کی نماز کے اندر جیسے رمضان میں اوپر چھت پر نماز ہوتی تھی ایسے پھر چھت پر نماز ہونے لگتی. پھر اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں جو ہے چھوٹے چھوٹے ہے, ہمارے یہاں پنچایت کی سسٹم ایسی ہے 2 گاؤں 3 گاؤں کے بیچ میں ایک مکھیا چودھری سرپنچ ہوتا ہے. ہر گاؤں کا نہیں ہوتا, ہر سرپنچ مکھیا چودھری کے ذمہ 2 گاؤں 3 گاؤں ہوتے ہیں. تو وہ اس کے دن فکس ہوتے ہیں, بے آج اور کل فلانا گاؤں, پرسوں ترسوں فلانا گاؤں, ایسے ہفتے کے 6 دن فکس ہوتے ہیں. 3 گاؤں کے اندر 2 اس کا کام کیا ہے بھائی گاؤں کے اندر کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی انبن, کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے بیٹھ کے اس کو سلجھانا, کوئی بھی پرابلم ہوا ہے اس کو بیٹھ کر اس کو سولو کر دینا. بھائی ہمارا یہ سرپنچ دیہاتوں میں گھومتا اور کہتا ہے کیا بات ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گاؤں کے اندر. کیا کہہ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, کوئی ماتھا کھوٹی نہیں ہے گاؤں کے اندر. بولے 2 دن سے پنچایت کے آفس میں آ کے بیٹھتا رہوں, کوئی فریاد لے کر آتا ہی نہیں کہ سرپنچ صاحب یہ ہو گیا فلانا ہو گیا ٹھیکنا. چپ چاپ بیٹھا رہتا ہوں اکیلا دن, شام کو واپس چلا جاتا اپنی موٹر سائیکل لے کر. شراب کی دکان, یہ مجھے کارگزاری وہ سنا رہا, وہ جماعت کا ذمہ دار. بولے شراب کی دکان کا ٹھیکیدار, وہاں کام ہے, اپنے گجرات جیسا ہے نہیں, وہاں ہفتے جیسے پان کے گلے ہیں, وہاں شراب کی دکان ہے. بولے شراب کی دکاندار جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ دھندے میں ایک دم بندی آ گئی, کاروبار میں کیا آ گئی بولو, ایک دم بندی آ گئی. کوئی پیتا ہی نہیں ہے, آتے نہیں پینے والے, 10 روپے میں گلاس دیتے تھے. کون پیتا تھا اندازہ کرو, کون پیتا تھا, ہمارے جوان. آپ سمجھے نا میرے دوستوں, یہ محنت کے اثرات ہیں مثبت انداز. یہ محنت کہیں بھی وجود میں آئے گی اپنے اثرات کی. جیسے پانی کہیں زمین پر گرے گا, زمین کے اندر تھوڑی صلاحیت ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ اگائے, وہ خالی نہیں رہے گی. ہاں, اس کو جنگلی گھاس سے بھی آخر میں بڑھ دے, ہرا کر دے گا محنت. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت یہ پانی کی طرح ہے. دیکھو یہ جہاں بھی جاتا ہے سب شعبوں کے اندر قوت اور طاقت پہنچاتا ہے. اس لیے ہمارے ساتھی روزانہ کی ملاقاتوں کا, اپنے عمومی گشتوں کا, دوسرے گشت کا, پہلے دونوں گشتوں کا اہتمام. اور یہ چیزیں قابو میں کب آئے گی جانتے ہو, جب ہمارا مشورہ مضبوط ہوگا. ہمارا مشورہ جتنا مضبوط ہوگا اتنے انشاءاللہ یہ اعمال قابو میں آئیں گے. ہاں, ہمارا مشورہ کی جتنی فکر کی بنیاد پر ہمارا جڑنا, یومیہ ہو یا ہفتاری ہمارا مشورہ ہو, ان میں ہمارے ساتھی فکر کے ساتھ جڑیں اور ان چیزوں کو بہت فکر کے ساتھ لیں. اس کو, ان اعمال کو کوئی فارمولیٹی نہ بنا, خالی گزر جانا نہ, ٹھیک ہے ہونا تھا ہو گیا, کرنا تھا کر لیا, ہے نا, ایسا نہیں ہے. ایک درد کے ساتھ, کیونکہ تھوڑا وقت کرنا ہے. کتنا کرنا بولو, کچھ سارا وقت تو وہاں دینا نہیں ہے. 20 منٹ کا وقت ہے, 25 منٹ کا وقت ہے اپنے مقامی اعمال کا, اس سے زیادہ وقت کسی سے نہیں مانگا جاتا ہے. تو 20 منٹ یہ ان سارے اعمال کو کرنا ہے, تو ظاہری باتیں جب تک اس کو ایک درد, ایک کوڑن, ایک فکر کے ساتھ نہیں کیا جائے گا, وہاں تک یہ اعمال ہمارے اندر بھی اثر انداز بھی ہوں گے, اور جن پر محنت کی جا رہی ان پر بھی اثر انداز بھی ہوں گے. ایسے ہمارا 24 گھنٹے کا خروج اطراف کی بستیوں میں, ہاں مشورے سے ماشاءاللہ کوئی بستیاں ان حالات کے اندر طے ہو جاتی ہے تو تسلسل کے ساتھ جماعت ان بستیوں کے اندر جائیں, جیسے یہ جمبوسر والے کرتے ہیں کہ مسلسل ہماری جماعتیں وہاں جا کر 24 گھنٹے کی جماعت. اس سے بڑی چیز قابو میں آتی ہے, ماحول قابو میں آتا ہے. جو کام عام طور پر وہاں کی علاقے کی 3 دن کی جماعتیں یا باہر سے آنے والی مہمان جماعتیں صوبوں کی, دوسرے ضلعوں کی, وہ نہیں کر پاتی, وہ ماشاءاللہ ہمارے 24 گھنٹے کی یہ جماعتیں کر لیتی ہیں. اچھا خاصا کام, کیوں, ہمیں تسلسل کے ساتھ جانا ہے, تسلسل کے ساتھ ایک ایک مسلمان کی ملاقات, ایک ایک مسلمان, وہاں نمازی بنانا, نمازی بڑھانا, ہے نا, وہاں ہمارے دعوت کو زندہ کرنا, خروج کو زندہ کرنا, 3 دن کی جماعتیں بنے, وہاں ان کا اپنے چلے کی جو ترتیب ہے, وہ چلے کے اعتبار سے ہماری جماعتیں تشکیل. مہینے میں 2 مرتبہ پابندی کے ساتھ ہمارے 24 گھنٹے لگیں گے مہینے, جب تک ہماری انجمن ہے ٹھیک ہے, انجمن سنبھالیں گے,
لیکن جب انجمن نہیں ہے تو ہم 24 گھنٹے کے خروج کے بارے میں سستی نہیں کریں گے. بات سمجھتے میرے بھائیو، اس میں کوتاہی نہ کریں. ہاں، اللہ نے استعداد دے رکھی ہے، صلاحیت دے رکھی ہے کہ 10-12 کی جماعت کو لے کر میں چل سکتا ہوں، اعمال کے ساتھ ان کے 24 گھنٹے گزروا سکتا ہوں. یہ صلاحیت مجھے دے رکھی ہے، تو میرا نہ نکلنا صرف میرا نقصان نہیں ہے، میرے ساتھ نکلنے والے دوسرے 10 نئے ساتھیوں کا نقصان. میرے ساتھ نکلنے والے دوسرے 10 نئے ساتھیوں کا نقصان، اور میرا نکلنا میرا بھی فائدہ ہے، اور میرے ساتھ نکلنے والے 10 نئے ساتھیوں کا بھی فائدہ ہے. بات سمجھتے ہو؟ کروں گے اس طریقے انشاءاللہ. اچھا، ان میں کرنا بھی ہے اور اس کو ڈھنگ سے کرنا. دیکھو ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ ڈھنگ سے، بے ڈھنگے پن سے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو دین کا کام کہاں سے ہوگا؟ ہے نا؟ اتنی بڑی محنت. ہماری یہ 24 گھنٹے کی جماعتیں جب نکلے، اس کے سامنے روانگی کی بات اور واپسی میں ان کی کارگزاری. چاہے روانگی دوپہر کے بعد کر لو، اثر بعد نکلنا ہے تو دوپہر کھانے کے بعد جوڑ لو ساتھیوں کو، اس میں روانگی کر لو. سب سے اچھا وقت وہی ہے تھوڑا فرصت کا. اثر بعد تو آپ کو نکلنا ہے، سمجھے نا؟ تو سب سے اچھا وقت ہے کہ ایک ہفتے میں مدارس میں سردیوں میں 1.5 گھنٹہ اور گرمیوں کے اندر 3 گھنٹے کا وقت رہتا ہے، کھانے کے بعد سے لے کر نماز کھڑے ہونے تک. اس میں اپنے سامنے روانگی کی پوری بات اپنے ساتھیوں کے سامنے 15-20 منٹ 25 منٹ موٹی موٹی بات 24 گھنٹے میں کیسے گزارنے، کیسے اعمال کرنے، یہ ساری چیزیں تفصیل کے سامنے ہمارا ساتھی بیان کرے. یہ روانگی بہت اہم چیز ہے. بھائی نیا ایک ساتھی نکل رہا ہے، پہلی مرتبہ ہمارا ایک ساتھی جماعت میں 24 گھنٹے کے لیے. اب جماعت میں نکل کر کیا کرنا ہے اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کا وقت تو لگے گا لیکن اس میں کوئی بصیرت پیدا نہیں ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے عید کی نماز پڑھنے والا، اب وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ تو مارتا نہیں، بھاگتا ہے، لیکن اب کتنی مرتبہ اٹھنا ہے، کتنی مرتبہ باندھنا ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں. تو وہ اڑوس پڑوس میں دیکھتا رہتا ہوں اس نے اٹھا. بات سمجھے نا؟ وہ حال اس کا ہوتا ہے. ہمارے ساتھیوں کے سامنے کیسے؟ ہاں، پوری بات. 1991 میں ایک جماعت لے کر اپنے یہاں سے لکھنؤ گیا تھا رمضان میں. حضرت محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. محمد سجاد صاحب نعمانی دعوت برکات، تو ان سے میں نے عرض کیا حضرت والد صاحب سے ملنا ہے. بالکل بیمار سے، صاحب فراش تھے. بولے ظہر کے بعد آ جا. ظہر بعد چلے گئے، جماعت لے کر گیا. وہاں انہوں نے پوری جماعت سے مسافر کیا. پھر چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں سجاد صاحب نے کبھی ساتھی کو بغل کمرے میں بیٹھ جائے. مولانا کے پاس بیٹھ گیا. کان کے اندر وہ رکھا تھا سننے کے لیے، کیا کہتے ہیں اس کو، کان میں وہ سننے کا آتا ہے نا، وہ کان بہراپن آ جاوے تو وہ رکھا ہوا تھا. مولانا نے اس کا مائک میرے سامنے کیا. میں نے مولانا سے کہا مولانا آپ دعا فرمائے جماعت کے لیے. چونکہ ہمیں تو یہی چیز سمجھائی جاتی ہیں کہ بھائی بزرگوں کے پاس جاویں تو دعا کے لیے دعا کی درخواست کی، وہاں کوئی نصیحت. وہاں فرمایا کہ بھائی دیکھ ایک بات بتاؤ، ہمارے زمانے میں چونکہ یہ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک اچھا خاصا اپنی جوانی کا زمانہ بتا چکے تھے اور بہت قریب سے دیکھ چکے تھے مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو. ہمارے زمانے میں جماعتیں کم نکلتی، تھوڑے وقت کے لیے نکلتی. 3 دن کی جماعتیں بننے کا ایک ماحول تھا. چلے 4 مہینے تو بہت مشکل سے جماعتیں بنتی تھیں. لیکن جو لوگ 3 دن بھی نکلتے تھے، 3 دن کے اندر آدمی اپنی زندگی کو بدل کر آتا. کیا فرمایا؟ 3 دن کے اندر بھی ایک آدمی اپنی زندگی کو بدل کر آتا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت کو نکلنے کے وقت جو روانگی کی بات کہی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، ان باتوں پر جماعت روانگی کے زمانے میں، خروج کے زمانے میں بہت اہتمام کے ساتھ عمل کرتی. روانگی بیان کی جاتی. معاشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2-2 ڈھائی گھنٹے تک روانگی کی بات سمجھاتے تھے. پھر مجمع سے پوچھتے بھائی سمجھے کہ نہیں سمجھا، کیا کرنا ہے؟ ہاں حضرت سمجھاتے نہیں بلکہ پلاتے تھے. یہ روانگی کی باتوں پر جماعت خروج کے زمانے کے اندر بڑی کاربند ہوتی تھی. تو اس کی بنیاد یہ بنی کہ پھر 3 دن کے اندر اچھی خاصے لوگ ماشاءاللہ توبہ تلہ کر کے آ جاتے تھے، زندگیاں بدل کر آ جاتے. بولے اس وقت جماعتیں خوب نکلتی ہیں، لمبے وقت کے لیے نکلتی ہیں. لیکن جو باتیں روانگی میں سمجھائی جاتی ہیں، جماعتیں نکلنے کے زمانے میں اس پر عمل نہیں کرتی ہے.
اس لیے لمبا وقت بڑی قربانی کے باوجود بھی زندگیوں کے اندر جو تبدیلیاں آنی چاہیے وہ تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں. اس طرح محمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مولانا فرماتے تھے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت کا کام شروع کیا اس زمانے میں ہمارے اس ملک میں دیگر مشائخ تھے بڑے بڑے، اور ان مشائخ کا بھی امت کی اصلاح کے لیے ان کی اپنی ایک ترتیبیں، ان کی تنظیمیں تھیں، ان کی اپنی ترتیب تھی، تنظیم تھی. ہاں حضرات بھی فکر مند تھے امت کی اصلاح کے لیے، عمومی اصلاح کے لیے، لیکن بولے بات لمبی کسی کی نہیں چلی. تنظیمیں ان بزرگوں کے انتقال کے بعد کیا ہے ٹھنڈی پڑ گئی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل پڑی. مولانا کے انتقال کے بعد بھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پھر تو ماشاءاللہ بہت قوت کے ساتھ پوری دنیا میں اس کام کا تعارف ہوا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ زمانے کے اندر ماشاءاللہ خروج اور مقامی کام کا جمنا یہ پورے عالمی پیمانے پر، کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی محنت میں دو چیزیں، ایک روانگی، ایک جماعتوں کو روانہ کرتے وقت روانگی کی ہدایات، اور واپسی کے موقع پر جماعتوں سے کارگزاری. کیا تھی دو چیزیں جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تنظیم محنت میں تھی، وہ دیگر بزرگوں کی تنظیموں میں تحریکوں کے اندر یہ باتیں نہیں تھیں. یہاں جانے سے پہلے کیا کرنا ہے پورا سمجھایا جاتا، گھول کے پلایا جاتا، پوری بات سمجھائی جاتی تھی. اور جب جماعت کام کر کے واپس آ جاتی تھی تو اس کی کارگزاری کے بعد جو سمجھایا تھا اس پر آپ نے کتنا قابو پایا، جو سمجھایا تھا نکلتے وقت جماعت نے خروج کے زمانے میں اس پر کتنا قابو پایا، اس کے اعمال کی پوری کمن کیفن کارگزاری، اس سے کام کی حفاظت ہوتی. کیا ہو گئے بولو؟ یہ نہیں کہ میں اپنے من سے کر کے آؤں، آپ اپنے من سے کر کے آئے، میں اپنے من میں آؤں بولوں، آپ اپنے من میں آؤ جو بولے، ایسا نہیں. کیا بولنا وہ بھی بتایا گیا، کیا کہنا کہ بھئی 6 صفات کے دائرے میں بات سمجھایا جاتا ہے نا، کہ ہماری باتیں عقائد پر نہیں، مسائل پر نہیں، سیاست پر نہیں، حالات حاضرہ پر نہیں، یہ بات روانگی میں سمجھائی جاتی ہیں. ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں نازک جو ہوتی تھی، ہم لوگ سال میں چل رہے تھے، میاں جی عبد الرحمن صاحب نے ایک مرتبہ ہم سے کہا ہماری جماعت سے کہ بھائی 6 نمبر بولو. ہمارے ساتھی نے کہا بھائی ہمارے بزرگوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں، تو بھائی ٹھہر، ہمارے بزرگ، تیرے کون بزرگ ہے؟ ایسا کیوں بولتے ہو ہمارے بزرگ؟ اس مجمع کے اندر دوسرے مسلک کا، دوسرے عقیدے کا آدمی آئے بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا ٹھیک ہے تمہارے بزرگوں نے جو بتایا وہ تم کرو، ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ ہم کریں گے. ارے تمہارے بزرگوں کے حکم پر عمل کرو، ہمارے بزرگوں پر عمل کریں گے. آپ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ حضرات تھے جو بڑوں سے تربیت یافتہ ہے. بات کا ہمارا انداز بھی ایسا ہوگا کہ جس سے ہمارے کام کی حدیں کوئی محدود نہیں ہوگی. ہمارا تو یہ عمومی کام ہے. بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دھوبی کا گھاٹ ہے، اور دھوبی کے گھاٹ پر تو بادشاہ کے کپڑے بھی دھلتے اور بنگی کے کپڑے بھی دھلتے ہیں، اور دھوبی سب کو یکساں دھلتا ہے. بادشاہ کے کپڑے کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی، اس کو بھی دے مار پتھر پر، ہے نا. یہ تو دھوبی کا گھاٹ ہے، سب آتے اس میں. ہم ایسا لفظ زبان سے کیوں نکالے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نہیں، بھائی ہم یہ چیز کہیں گے ہی نہیں. یعنی یہ چیزوں کی اصلاح یہ کب ہوتا ہے جانتے ہو؟ کام ہماری 24 گھنٹے کی جماعتیں روانگی کے ساتھ جامیں، واپسی پر کارگزاری کریں تاکہ ہمارا کام محفوظ رہے. ہمارے نئے ساتھی بھی اس کو اہمیت کے ساتھ لیں. وہ یہ نہ سمجھے ٹھیک ہے صاحب انجمن میں جیسی تقریر کرتے ہیں ویسے کسی گاؤں میں جا کر 24 گھنٹے میں تقریریں کر لو، کسی بھی عنوان سے کر لو، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. 24 گھنٹے کا خروج اور اس کی ساری باتیں سمجھتے ہو وہ ہماری کیا ہے بولو؟ بندی ہوئی ہے، آزاد نہیں ہے. انجمن میں تو آپ بھی کلاس میں کھڑے ہو کر کسی موضوع پر سمجھتے ہو، کسی بھی موضوع پر کچھ بھی بول سکتا ہے، ٹھیک ہے آزاد ہے. وہاں یہاں آزاد نہیں ہے. آپ انجمن میں سیاست پر بول لو، ٹوک نہیں آپ پر، لیکن یہاں نہیں بول سکتے. آپ وہاں بریلوی دیوبندی کر لو، کوئی بات نہیں، ہے نا. وہاں شافی حنبلی مالکی مقلد غیر مقلد کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن یہاں ایسی چیزیں نہیں. اس لیے روانگی میں پوری بات سمجھائی جائے.
واپسی پر اس کی پوری کارگزاری ہے. 24 گھنٹے کے سب کے کیسے فرض ہے. اگر بر وقت قابو میں آ جاتا ہے، جماعت اثر کے بعد آ گئی، قابو میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. نہیں اثر بعد تو مغرب بعد ہمارا پڑھنے کا وقت ہے، عشاء کے بعد ساتھیوں سے کارگزاری لے لو، یا دوسرے دن کا کوئی وقت متعین کر لو کھانے کے بعد کا، جو سہولت جس مدرسے کی. لیکن کارگزاری کا عمل پوری جماعت کی موجودگی میں کرو. کیا ہونے سے بولو، پوری جماعت کا ذمہ دار اپنی پوری جماعت کو لے کر آویں. ہمارے ہفتاری مشورے کے اندر یہ کارگزاری لینے والا روانگی کی بات کرتی، یہ دونوں طے ہونے چاہیے. ہفتاری جو مشورہ ہو نا ہمارا طلبہ کا، تو ان مشورے میں یہ بھی تھے بھائی جماعت 2 جا رہی، ان 2 جماعتوں سے کون روانگی کی بات کرے گا. اچھا کارگزاری ہوگی، دونوں کی ایک وقت پر کارگزاری لینا ہے. کون کارگزاری؟ بہتر تو وہی ہے جس نے روانگی لی ہے وہ کارگزاری بھی لے لے. 2-3 ساتھی اور ذمہ دار جڑ جائیں اور بیٹھ کر پوری ماشاءاللہ اعمال کی 24 گھنٹے کی کارگزاری دیر نہیں ہوتی. پوچھو اور حمال کی کار. اس سے یہ بھی پوچھو کہ اس بستی میں آپ گئے تھے، وہاں پر جو آپ حضرات نے محنت کی، آپ سے پہلے فلانی جماعت گئی تھی، اس نے محنت کی تھی، آپ نے کام کہاں تک آگے بڑھا، آپ نے تشکیل کا کام کتنا بڑھا، وصولیاں کتنی زیادہ ہوئی، وہاں ارادے وعدے کتنے آگے بڑھے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، تاکہ ایک چیز ایک بستی پر جو محنت ہو رہی ہے وہ پوری بصیرت کے ساتھ، اور یہ ہمارے طلبہ کی کمائی ہو جائے. کیا ہو جائے بولو؟ یہ ہماری کمائی. ایک بستی اٹھی، ایک بستی کیا ہے 24 گھنٹے کی ماشاءاللہ تسلسل سال بھر کی جماعتوں نے محنت کی. اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو کیا ہے مسجد کے اعمال کی طرف، دین اور دین کے اعمال کی طرف رجوع دے دیا جماعت کی محنت کی برکت سے. یا پوری بستی ہمارے نام اعمال میں، ہمارے کھاتے میں. تو روانگی واپسی کے ساتھ ہمارا کو، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ دیکھو یہ ساری محنت کے ساتھ ہم اپنی ذات سے پابند ہیں. اپنی نمازوں کا اہتمام، صف اول کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام. بات سمجھے نا؟ ہمارے ساتھی مسجد و جماعت کے ساتھی مدرسے کی 4 دیواری میں عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو نمونہ بنائیں. کوئی ہماری نماز چھوٹے، ہماری جماعت جامع، نماز کے بارے میں اہتمام میں ہمارے بارے میں شکایت پہنچے، یہ تو بہت ہم سب کے لیے عار اور شرم کی بات ہے. ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں، کمرے میں بھی، اڑوس پڑوس میں بھی، اپنے کلاس کے ساتھیوں کے، ہم سبق ساتھیوں کے ساتھ بھی تیکھے نہ بنے، میٹھے بنے. تیکھے نہ بنے، کیسے بنے؟ میٹھے بنے، نرم بنے، سخت نہ بنے. یہ بہت بڑی چیز ہے. سمجھتے ہو؟ جتنی تبلیغ عمل سے اثر کرتی اتنی بات سے اثر نہیں کرتی. جتنی تبلیغ عمل سے اثر کرتی ہے بات سے اثر نہیں کرتی. ہمارے فلوڈی میں کوئی ساتھی ہمارا بیمار ہے، بھلے وہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، میرے ضلع کا نہیں ہے، میرا ہم سبق نہیں ہے، لیکن میرا فریضہ بنتا ہے، میں اس کی خیر خبر ہے. چلو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کی دوا دارو یا اس کا کوئی خرچہ، لیکن سنت طریقے کے مطابق اس پر ہاتھ رکھ کر اس کو ہمت افزائی، لا باس انشاءاللہ فہوف ہے نا. ہمت افزائی کے 2-4 بول اس کے سامنے کہہ کر بھی میں یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارا کوئی ساتھی ماشاءاللہ ہم سے پڑھنا چاہتا ہے، اللہ نے ہم کو صلاحیت دے رکھی ہے، ہم خارجی وقت کے اندر اس کی محنت کر لیں، اس کی مدد کر لیں، سبق حل کروا لیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہے جو آپس میں دلوں کو جوڑنے والی اور دلوں کو جیتنے والی چیزیں ہیں. اخلاقیات، پیغمبر کی تبلیغ لوگوں میں اخلاق سے اثر کرتی ہے. سمجھتے ہو میرے دوستوں؟ عبادت کا بھی اہتمام، اخلاقیات کا بھی اہتمام. صحابہ کی زندگی میں یہ بنیادی چیزیں اپنی عبادت کے پکے تھے. حضرت ہندہ کہتی ہے نا، فتح مکہ کی رات میں انتظار میں تھی کہ اب نکلے گی ٹولیاں، مکے کی گلیوں میں خون بہے گا، عزتیں پامال ہوگی، بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا. اور واقعی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، 13 سال تک کم نہیں ستایا تھا. بولے انتظار میں تھی، اب ہوگا تب ہوگا. لیکن دیر رات تک جب کچھ نہیں ہوا، سناٹا رہا مکے کی گلیوں میں، یہ خود آئی دیکھنے کے لیے حرم کے اندر، اور اس نے دیکھا پورے صحابہ کے مجمع کو، کس میں؟ کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی دعا میں، کوئی ذکر میں، کوئی قاعدے میں، کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے. تو وہ بے اختیار اپنی زبان سے بولی کہ رب کعبہ کی قسم، اس گھر کے مالک کی آج سے پہلے کبھی ایسی عبادت نہیں کی گئی. کہتے میرا دل پلٹا، اس منظر نے پلٹا. اس عبادت نے پلٹا. آپ سمجھے نا؟ عبادت ہم ان 4 دیواریوں میں اپنے آپ کو پابند بنا.
میں نے دیکھا کیونکہ میں بھی آپ ہی کی صف کا آدمی ہوں، ہمارے جو ساتھی پڑھنے کے زمانے میں نمازوں کے معاملے میں سستی کوتاہی کرتے تھے، آج بھی ان کا یہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ آج بھی ان کے گھر کے لوگوں کو شکایت ہے ہمارا مول صاحب نماز نہیں پڑھتا، آج بھی کہتے ہیں، حالانکہ ہم ان سے کہتے ہیں۔ پھر میں نے ایک مرتبہ ایسے لوگوں سے کہا، جانتے ہو ارے یہ ایسے نہیں ہے میں کہ جو بوند سے بگڑی حوض سے نہیں سدھرتی ہے، بننے کا زمانہ یہی طالب علم کا زمانہ ہے۔ بوٹی جو ہوتی ہے نا، بوٹی گوشت کی بوٹی، اس کے پکنے کا زمانہ کوکر کا اندر کا ایریا ہے، بات سمجھے نا؟ ہاں، کوکر میں سیٹیاں بجنے کے بعد جو بوٹی نہیں پکتی ہے وہ دسترخوان کی زینت نہیں بن سکتی ہے۔ جب پلیٹ میں رکھی جائے گی، منہ میں رہے گا کچا، لوگ اٹھا کے سائڈ پر کر دیں، کتے کو ڈال دیں، بولے ہمارا کام کا نہیں۔ کیوں؟ اس کے پکنے کا زمانہ کوکر کا زمانہ تھا، وہاں وہ نہیں پکی بوٹی، کچی رہ گئی، اب وہ دسترخوان کی زینت نہیں بن سکے۔ ہمارے بننے کا زمانہ مدرسے کی چار دیواری۔ ہاں، ہم اپنی دعوت کی مقامی محنت کے ساتھ اپنے اعمال کی پابندی کریں، نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام، اللہ ہمت دیں، شراب بھی پڑھیں، چاچ بھی پڑھیں، عوابین بھی پڑھیں، خدا ہمت دے راتوں کو جلدی اٹھیں، تہجد پڑھ لیں۔ اگر رات کو دیر سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہے تو عبداللہ ابن عباس کے قول پر عمل کرتے ہوئے کہ عشاء کی نماز کی بعد کی ہر نماز قیام اللیل میں داخل ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا مسلک یہ ہے، رات کو مطالعے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت اپنی ہمت کے مطابق پڑھ کے پھر سو جاؤں۔ اس عمل کا اثر ہے اپنی تسبیح، اپنی تلاوت جتنا اپنے سے بن سکے، اور سب سے بڑی چیز اخلاقیات۔ ہاں، اپنے استادوں کی خدمت میں حاضری دینا، ان کا کام کرنا، وقتاً فوقتاً موقع ہو تو ان کے سامنے اپنی کارگزاری۔ ہاں، کوئی جماعت اچھا 24 گھنٹے کسی علاقے میں کام کر کے آئی ہے تو اپنا اساتذہ اکرام سامنے محبت سے اکراماً ان کے سامنے اس کی کارنامہ نہیں، کارگزاری۔ جماعت اپنے یہاں سے گئی تھی فلانے گاؤں کے اندر، وہاں مسلمانوں کے یہ حالات جماعت نے بتایا، اور جماعت نے محنت کی تو یہ حالت بن گئی۔ اس سے ہمارے اساتذہ کرام کی توجہ بھی اس طرف کھینچے گی، ان کی بھی دعائیں ملیں گی۔ ہاں، اور وہ بھی سمجھے کہ واقعتاً ہمارے بچے کام کے بچے، مدرسے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی پابندی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہ اطراف کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کے مسلمانوں کی فکر کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کا طور طریق تھا، یہ کوئی نئی چیز ہم لوگ آپ کو نہیں دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے سلف صالحین کے واقعات پڑھاویں اوپر سے۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں میں درس و تدریس، اس سے فارغ ہونے کے بعد بازار چلے جاتے، اور بازار چلنے کے بعد سارے بازاری مجمع کو جمع کر لیتے اور ان کے سامنے مسائل کا علم، محنت عمومی مجمع پر اپنے فرصت کے وقتوں میں۔ اس لیے ہمارا یہ 24 گھنٹے کا خروج میرے دوستوں، اس کی محنت اور اس کی کارگزاری اپنے اساتذہ کے سامنے آویں، ان کی دعائیں لیں، ان کے پاس دعاؤں کی درخواست کرنے جاؤیں، موقع اہتمام کے سامنے بھی یہ چیزیں لائیں، اہتمام کے سامنے بھی یہ چیزیں لائیں کہ فلاں جگہ مسجد ہے ماشاءاللہ لیکن کوئی پڑھانے والا نہیں ہے تو کوئی مدرس استاد نہیں، ارے مکتب میں بچے نہیں ہیں، نمازی نہیں ہے، بنجر پڑا ہے پورا علاقہ۔ ہم تو ہفتے میں 1 مرتبہ 24 گھنٹے دے سکیں گے۔ ہمارے دیگر حضرات ماشاءاللہ مدرسے کے ذمہ دار حضرات ہیں، وہ ماشاءاللہ ان کی تو وہاں تک اچھی خاصی رسد پہنچ ہوتی ہے، وہ اپنے دیگر وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس بستی کے اندر جلدی سے جلدی محنت کیسے قابو میں آئے وہ اس کی فکر بھی کر سکیں گے۔ یہ کارگزاریاں ہمارے اساتذہ کے سامنے بھی آئیں، اہتمام کے سامنے بھی آئیں۔ اپنے اعمال کی پابندی بہت ضروری چیز ہے، اخلاقیات یہ نبوت کی چیزوں میں ہے۔ اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت کی بنیاد تھی وہ اخلاق تھی کہ آپ کے ساتھ ڈھیر سارا غلط برتاؤ کیا گیا، شمائل میں آپ نے اپنے ذاتی تکلیف پر کسی سے انتقام نہیں لیا، اور دل بہت بڑا رکھا آپ نے۔ دل کس کے لیے بولو؟ بہت بڑا رکھا، وحشی کے لیے بھی اپنے دل میں جگہ کر دی، اپنی بیٹی کے قاتل کے لیے دل میں جگہ کر دی۔ دل بڑا، یہ دائی کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ماشاءاللہ یہ طالب علم کے زمانے میں اس محنت سے اچھے خاصے مشق کرنے کا موقع دیا ہے۔ آپ پورا وقت تو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کے لیے تعلیم مقدم ہے، لیکن یہ ایک محنت ہے، ایک کام ہے، اس سے ماشاءاللہ اس کی مشغولیت کی بنیاد پر اللہ وحدہ لا شریک لہ آگے چل کر جب اس سلسلے سے آپ حضرات فارغ ہو جائیں گے تو آپ کو اس فیلڈ اور اس محنت سے وحشت نہیں ہوگی، طبیعت مانوس ہوگی،
اور ایسی مانس ہوگی کہ جی چاہے گا کہ اس میں اور چلے اور زیادہ قربانیاں دیں، سال سال لگنے آسان ہو جائیں گے، سالانہ وقت کی ترتیب چلہ چلہ دینا بھی آسان ہو جائے، فراغت کے بعد سال چلنا۔ اور پھر میرے دوستو بھائیوں، آپ حضرات کسی بھی علاقے میں اللہ آپ سے کام کے لیے، خدمت کے لیے، اللہ نے آپ کے لیے کوئی بھی علاقہ منتخب کیا ہو، وہاں رہ کر مسلمانوں کو دین کے اعمال، مسجد کے اعمال میں جوڑنا، اور مسلمانوں کو میرے دوستو بھائیوں دین کے اعتبار سے لے کر چلنا، مسلمان کے تمام طبقات کے اندر کام کرنا آپ کے لیے اللہ آسان کرنا۔ یہ کوئی آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آگے چل کر ایک بہت بڑا کام لینے کے لیے حق تعالیٰ شانو آپ کے دلوں کی زمین کو ہموار کر رہا ہے، آپ کے ذہنوں کو اللہ ہموار کر رہا ہے، اللہ آپ کے وقتوں میں اس کی گنجائشیں پیدا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں کو وسعت دے رہا ہے کہ آگے چل کر ایک بڑے فیلڈ میں کام کرنا۔ سمندر کا تیراک جو ہوتا ہے نا، پہلے دن سے دریا میں نہیں کودتا ہے، پہلے نیچے حوض سے شروع کرتا ہے، بس جو چھوٹے حوض سے اس کو شروع کروایا جاتا ہے، وہاں ہاتھ پیرنا ٹھیک سے جان لیتا ہے، تو پھر اس کو اس سے آگے اگلا سٹیپ، پھر اس سے اگلا سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ، اور پھر اس کو سمندر کی موجوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب تک وہ نہیں گھبراتا ہے، وہ ان سمندر کی بڑی پہاڑ جیسی موجوں کو دیکھ کر بھی نہیں وہ تیر لیتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یہ آپ کا 20 منٹ کا وقت مانگتے ہیں میرے دوستو بھائیوں، آپ حضرات اس پر جمیں اور اپنے ساتھیوں کو جمع کریں۔ جیسے لاک ڈاؤن سے پہلے ماشاءاللہ آپ حضرات اپنی جگہوں پر بہت فکر کے ساتھ اس کو کرتے تھے۔ یہ سال گزشتہ ہماری جماعتیں حالات کی وجہ سے نہیں بن سکی، اور لاک ڈاؤن جس سال ہوا رجب کے اندر، بنی بنائی جماعتیں نہیں جا سکی، سال گزشتہ جا نہیں سکی، اگلے سال بنی بنائی نہیں جا سکی۔ اب یہ سال موقع ہے 2 سال کی کسر پوری کرنے کا۔ کیا کرنا ہے بولو؟ 2 سال کی کسر پوری کرنی، ہاں، مقامی محنت کے اعتبار سے بھی، اور ماشاءاللہ ہمارے مدارس سے اچھی خاصی جماعتیں بنیں جس سے 2 سال کی تلافی مافات ہو جاؤ، 2 سال کا تدارک ہو جاؤ۔ بھائی کوئی مدرسہ 2 جماعت دیتا تھا ہر سال اس کی ایوریج، تو اب اس سال کتنی دینی ہے اس کو بولو؟ ارے بولو کتنی دینی ہے؟ 6 دینی ہے، کیسے 4 ہوتی ہے؟ 2 سال کی پیچھے قضا ہے نا۔ ایک آدمی کی 2 دن کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہو تو اس کو کتنی فجر پڑھنے کی؟ 1 پڑھنے کی، 2 پڑھنے کی؟ ارے بولو نا، 1 پڑھے گا چل جائے گا، بولو 2 فجر پڑھنی پڑے گی، 2 ظہر چھوٹی، 2 ظہر پڑے گا۔ 2 سال کی جماعتوں کا ہمارے یہاں میرے دوستو بھائی نقصان ہے۔ اس سال کی جو جماعتیں بنے، اس میں میرے دوستو بھائیو ہمیں پچھلے سال 2 سالوں کی جو تلافی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 2 کام کرنا پڑے گا۔ ایک تو پابندی سے محنت، پابندی سے محنت، اور دوسرا اس محنت میں آپ اپنے آپ کو اکیلے کافی نہ سمجھیں۔ فقط حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اپنے ہاتھ پیر بناؤ۔ کیا بناؤ؟ اپنے کسی کام کو جلدی کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، تو اپنے ہاتھ پیر بڑھاؤ۔ بھئی ہاتھ پیر کیسے بڑھیں گے؟ وہ تو 2 ہی اللہ نے دے رکھے، 2 اور 2 4 دے رکھے۔ کہ ہاتھ پیر بڑھانے کے بعد دوسرے اور ساتھی تیار کرو، دوسرے اور ساتھیوں کو تیار کرو۔ ہر مدرسے میں ماشاءاللہ چلہ لگا ہوا ایک اچھا خاصا عملہ ہے، اچھا خاصا مجمع ہے۔ آپ کے پاس مدرسوں میں اس کی لسٹ فہرست ہوگی، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ اس وقت مسجد اور جماعتوں میں اعمال کے اندر کتنے ساتھی جڑتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مجمع ایسا بھی ہے، ابھی بھی مدرسے میں آنے کے بعد ان کے اندر کے لاک ڈاؤن کا سہم نہیں نکلا ہے، لاک ڈاؤن کا سہم ابھی اندر سے نہیں نکلا ہے۔ ایسے ہمارے وقت میں ساتھیوں کی ملاقاتیں کر کے ان کو محنت میں لا کر اپنے ہاتھ پیر بڑھانے ہیں، اپنے ہاتھ پیر کیا کرنے بولو؟ بڑھانے ہیں، ہاں۔ اور ان کو لا کر ان کے ذریعے سے ملاقاتوں کی زیادہ جماعتیں، جتنی زیادہ جماعتیں بنے گی، جو بات کہی جاتی ہے کہ 15 دن کے اندر ہماری 100% ملاقاتیں قابو میں آ جانی چاہیے، یہ 15 دن کے اندر کب قابو میں آئے گی؟ جب زیادہ سے زیادہ ہماری جماعتیں ہوں۔ کم جماعتیں 15 دن میں پورا مدرسہ کور نہیں کر سکے گی، دیر لگے گی۔ 15 دن میں ماشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ جب یہ کور ہو جائے گا تو آپ کے سامنے ماشاءاللہ ہر مرتبہ ہر 15 دن کے بعد تشکیل کے نئے نئے نام، سال والوں کے، چلے والوں کے نام آتے جائیں گے۔ ہر مرتبہ یہ تعداد بڑھتی جائے گی۔ جو تشکیل میں تعداد بڑھتی جاوے، ہم وصولی کے لیے بھی محنت کرتے رہے۔ اس کے لیے محنت کرتے رہے، بولو
वसूली के लिए। और टारगेट ये रखें भाई हमारी 10 जमातें जाती थी, 5 जाती थी, 2 साल से नहीं गई है, 15 देनी है, इस साल की 5 तो देनी है, पिछले साल की 10 देनी। बात समझे ना? हाँ, मेहनत भी करें और सबसे बड़ी चीज फिर अल्लाह से मांगे। क्या करेंगे बोलो? अल्लाह से मांगे। करेगा कौन? अरे बोलो कौन करेगा? अरे बोलो, जोर से बोलो यार, कौन करेगा? अल्लाह करेगा। हम आप क्या कर सकते हैं? हमारे बस में है कि? हमारे बस में हमारा मुतना भी नहीं है। अल्लाह करेगा इसको। हाँ, लेकिन अल्लाह कब करेगा? वो अंदर के दर्द को देखकर करेगा, अंदर की कुड़न और तड़प। मसल मशहूर है कि बच्चे के रोने पर माँ की छातियों पर दूध आता है। बच्चे के रोने पर माँ की छातियों में दूध आता है। बस हमारे अंदर की तड़प तलब जब हमारी मसीह जमात तय कर ले कि भाई पिछले सालों की जो कमी हो गई है, इस कमी को पूरा करना है, इसको एक कुड़न, इसका एक दर्द दिल में रखकर अपने साथियों में, चार दीवारी में, मेरे दोस्तों, रोजाना की मुलाकातों के अंदर इसको टारगेट बनाकर मेहनत करेंगे तो अल्लाह की जात से कोई बाइद नहीं है। वमा ज़ालिका अलल्लाह बिअज़ीज़। इंशाअल्लाह जितनी तलाफी हुई, जितनी कमी रह गई है, अल्लाह सबको क्या कर देगा बोलो? पूरी कर देगा। और आप हजरत भी चाहते कि नहीं चाहते बताओ? अरे बोलो, चाहते कि नहीं चाहते हो? अरे चाहते हो ने? हाँ, क्या हम सब चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी जमातों में निकलें। और हमारा एक माशाल्लाह तवाज़ुन था, एक आदत थी कि जिसकी माशाल्लाह जमातें बनने की, दोबारा वो हमारा रेशिया और एवरेज वापस आ जावे और उससे ज़्यादा लोग निकलें ताकि माशाल्लाह तसलसल के साथ एक गाड़ी चलती रहे। हम मदरसों में 2-5 साल पढ़ के चले जावें, लेकिन अपने पीछे माशाल्लाह तलबा में ये मेहनत है ना, और इस मेहनत को करने वाले ऐसे जानदार साथी पीछे छोड़कर चले जावें कि अल्लाह करे ये तसलसल अल्लाह ताला क़यामत तक के सूरज उगने तक चलाता रहे, ये चलता रहे ये सिलसिला। हाँ, हमारे मदरसों से पढ़ने वाले तलबा खाली आलिम बन कर दें, हाँ, खाली इल्म के, बल्कि इस इल्म को उम्मत पर कैसे इस्तेमाल करना और इस इल्म के इस्तेमाल करने का तरीका, इस तरीक़ों को सीख कर माशाल्लाह वो इन मदरसों से निकले। हाँ, दावत की मेहनत से अच्छी खासी मुनासबत लेकर यहाँ से निकले। हाँ, इस दावत की मेहनत का रंग लेकर यहाँ से निकले और अपने अमाल की पाबंदी और इसकी इस्तिकामत को लेकर यहाँ से निकले। एक घर पर आने के बाद मौली साहब है वाकई। हाँ, क्या है बोले? मौली साहब है कि नमाज में देखो माशाल्लाह अजान के साथ मस्जिद में होते, कोई फालतू मजमे के साथ बैठक नहीं है, कोई लायानी के अंदर मशगूल नहीं है। हाँ, जब बात करेंगे किसी से बोले दीन की बात, घर वाले भी खुश, मोहल्ले वाले भी खुश, समाज बिरादरी वाले भी खुश, गांव वाले भी खुश। क्या हमारे मौलवी साहब को नमूना है? क्या है? विलायत का नमूना है हमारे मौलवी साहब। ये चीज़ सीखने का ये मदरसा ज़माना है, समझे ना? हाँ, ये सीखने का है। ये जितनी चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं ना, वो नुकूश है, नुकूश। सब्र इसका एक नक्शा है हरूफ में, शुक्र एक का एक नक्शा है, तकवा इसका एक हरूफ में नक्शा है, असल ईसार, मुआसात, मुआखात, ये जितनी चीज़ें ने इसके हरूफ में नक्शे हैं। तबलीग की मेहनत से अल्लाह ताला इन नुकूश को नुफूस में हकीकत के साथ बदल देगा। ये चीज़ें हकीकत के साथ दिलों में आ जाएगी, सब्र हकीकत के साथ आएगा, शुक्र भी हकीकत के साथ आएगा। बात समझते हो मेरे भाइयों? तकवा भी अल्लाह हकीकत के साथ देगा। ये मेहनत है, मेहनत। इसलिए पढ़ने के ज़माने में अपने तालीमी सारी सरगर्मी मुकद्दम, ओ भाइयों, पढ़ने के ज़माने में अपनी तालीमी सारी सरगर्मी मुकद्दम, असबाक की हाज़िरी है ना, अपनी तकरार, अपना मुताला, इस मामले में कभी हमसे गफलत चूक नहीं होनी चाहिए। और तबलीग का काम मेरे भाइयों अपने फुर्सत के औकात, 20 मिनट, 5 मिनट का मशवरा, 5 मिनट की तालीम, 10 मिनट की मुलाकात, हफ्ते में, महीने में 2 मरतबा 24 घंटे का खुरूज। और अपनी बकरीद की छुट्टियां तो खैर ख़त्म हो गई, शशमई की छुट्टियों में अपने वक्त के निकलने की तरतीब, जमातें ज़्यादा बने इसका माहौल, और बड़ी छुट्टियों में शाबान रमज़ान के अंदर सालाना खुरूज की मेरे दोस्तों भाइयों एक ऐसी मजबूत फिजा भी से कायम हो जावे कि जलसा होने के बाद ही फ़ौरन जमात अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली बने। बात समझे ना भाई? ये जो हमारी तरतीब है कि ठीक है भाई जमातुल अव्वल में शुरू करेंगे, जमातुल आखिर में देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। वो तो मसरूफियत के दिन होते हैं हमारे भी और हमारे साथियों के भी। हाँ, बल्कि हम अभी से शुरू कर दें, अभी से एक एक के पास, हाँ, जितनी भी तरतीब बन गई, इरादे वादे हो गए, थोड़ी कम वसूलियाँ जमा हो गई, अब कितना मजमा बाकी है। मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस काम के अंदर घोड़े की रफ्तार से चलो,
ہاتھی کی رفتار سے نہ چلے. گھوڑا جب چلتا ہے تو آگے دیکھتا ہے کتنی منزل باقی ہے اور کتنا دور ہے. ہاتھی چلتا ہے تو پیچھے دیکھتا ہے کتنا چلا کتنا چلا کتنا چلا. ہم گھوڑے کی رفتار سے چلے. بھائی ہمارے یہاں 400 کی تعداد ہے, 125 کی چلے کی وصولی آئی ہے, 275 باقی ہے اور محنت کرو مہینے میں. ایک مہینے محنت کی اور 50 کی آگے, 250 ہو گئے, 225 باقی ہے. کتنا باقی ہے اس کو کور کرنا. اس کے لیے میرے بھائیوں تھکنا, محنت کرنا اور اللہ سے راتوں کو اٹھ کر مانگنا. اپنی فرض نمازوں کے بعد جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں, ان گھڑیوں کے اندر اپنے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنی جماعتوں کی ماشاءاللہ تشکیل مضبوط مکمل ہو, اس کے لیے اللہ سے مانگنا, اللہ کو منوانا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب دعا اور محنت کے ذریعے سے انشاءاللہ کریں گے, اللہ تعالیٰ بہت اچھا رزلٹ ہمیں آپ کو جمادی الاخر اور رجب میں دکھا دیں. جمادی الاخر میں آپ جب پرچے بھیجیں گے, ہر سال آپ 2 جماعت کے پرچے بھیجتے تھے, اب آپ کی ماشاءاللہ 6 جماعت کے پرچے آ رہے ہیں, 8 جماعت کے پرچے آ رہے ہیں رک کے لیے. ہاں, اور پرچے مکمل ہیں, وصولیاں مکمل ہیں, جماعت ایک دم پکی ہے, نکلنے والے سب پکے ہیں. اب جمادی الاخر کس میں ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, امتحان, سالانہ امتحان کی تیاری میں ذرا زیادہ موقع دینا ہے, راتوں کا مطالعہ بڑھانا ہے نا, اپنے پچھلے اسباق کی یاد کرنا ہے. اب آپ کو ماشاءاللہ اچھا خاصا وقت مل جائے گا. اور وہ مقصد ہے, وہی مدرسے کا اصل مقصد ہے ہمارا, تو یہی ہے. آپ کو اچھا خاصا وقت مل جائے گا محنت کرنے کا, تیاری کا, امتحانات. اس لیے میرے دوستو بھائیوں, ہوتا ہے, دیکھیں گے, رہتا ہے, ابھی دیر ہے, ابھی وقت ہے, سوچتے ہیں, یہ نہیں. آپ کل ہی سے اس کو طے کرو, ہے نا. ہاں, کل ہی سے طے کرو کہ جا کر اپنے تمام ساتھیوں کو, آج اس وقت آپ 5 آئے, لیکن ان باتوں کو لے کر اپنے پوری مسجد جماعت کو متحرک کر دینا. انہیں متحرک بھی, متفکر بھی کرنا ہے, متحرک بھی بنانا ہے. اور جیسے سمجھایا گیا 15 دن کے اندر یہ ملاقاتوں کا کور کرنا. اور یہ ہماری 24 گھنٹے کی جماعت, ابھی جو کارگزاریاں ہیں, 6 جماعتیں, 5 جماعتیں, 8 جماعتیں, 10 جماعتیں. ہاں, بھلے مدرسے دیر سے شروع ہوئے ہیں, کام کی ترتیب دیر سے قابو میں آئی ہے, لیکن اللہ کے فضل سے اب حالات بہت نارمل ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کا کرم, اس کا احسان ہے. اللہ وہ دن کبھی نہ دیکھا ہے جو پوری دنیا نے دیکھے, ہے نا. حالات نارمل ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے ماشاءاللہ ہم بھی اپنے پرانے نارمل انداز کے اندر اپنی محنت پر آ جائیں. ہماری جو لاک ڈاؤن سے پہلے مدرسے میں خروج تھا, یومی آ رہی ہے ہفتہ واری جو خروج تھا, ماہانہ جو خروج تھا, یہ خروج کی ماشاءاللہ ترتیب بہت مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے. کیونکہ یہ 24 گھنٹے کا خروج یہ ہماری چلے کی تشکیل کو آسان کرے. ایک بچے کا 24 گھنٹے ہی نہ لگے اور آپ اس کی چلے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جائیں, وہ نہیں اس کا ذہن بنے. ہاں, اس کے 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ ماشاءاللہ مختلف جماعتوں کے ساتھ اس کا 24 گھنٹے کا خروج ہو گیا. اب اس کا ذہن اچھا خاصا ہموار ہو چکا ہے چلے کے. اب آپ اس کو دبا کے چلے کی تشکیل کر سکتے ہیں. یہ ترتیب ہمارے یہاں ہے کہ بھئی جس کی تشکیل کرنا, ذرا اس کا تفقد کی بھی کر لو. اس سال کا اس کا 24 گھنٹے کا یومیہ خروج کتنی مرتبہ ہوا ہے. ہاں, اتنی مقدار ہو چکا ہے کہ اب اس کا ماشاءاللہ اندر سے اس کی زمین ہموار ہو چکی ہے. اب اس کو لے کر بیٹھ کر اس کی ماشاءاللہ پکی تشکیل چلے کی کرنا. اس ترتیب سے ہم سب کو محنت کرنا ہے. کروں گے انشاءاللہ, اور بھئی کروں گے انشاءاللہ. اچھا, کون کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرمائے, آپ کے لیے بھی آسان. بھائی دیکھ لو, محمود حسین صاحب کو جو کوئی چیز اعلان کرنی ہے, مولانا کو پوچھ لو. وعلى آله وصحبه وجنوده أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم طهرنا بماء الثلج والبرد. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشي والمغرب.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بھائی کھانے کا انتظام ابھی کھانا ہے بھائی سب کو یہاں ابھی کھلا دینا ہے نا سب کے لیے کھانے کا